مالک یہ تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، لیکن اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب نے فرمایا ابراہیم کا جی رب جلیل، کہا بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ کہاں کیا کرنا ہے مالک؟ کہا ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کو لیا، آج وہاں لے کر کے آئے جہاں آج کعبہ موجود ہے، اس زمین پہ بیوی بچے کو لے کر کے آئے۔ تاریخ کا یہ باب بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، بہت غور سے سننا پیارے، اور جا کر کے بہن بیٹیوں کو بھی یہ باب سنانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس جنگل میں آئے جہاں پہ درخت کا سایہ تک نہیں تھا، ہریالی تک نہیں تھی، کالے پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، دور دراز تک کوئی نہیں ہے، اللہ کے خلیل نے بیوی بچے کو جب چھوڑا ہے اور چھوڑ کے جانے لگے ہیں، حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا، ساتھ چلنے لگی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے 3 میل تک دامن پکڑ کے حضرت ہاجرہ چلی ہے، اور یہ پوچھتی جا رہی تھی اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی خطا ہو گئی ہے بتاؤ تو صحیح، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بیٹا لمبی عمر پا جائے، اگر بیٹا بیمار ہو جاتا ہے باپ روتا پھرتا ہے میرے بیٹے کی لمبی عمر کی دعائیں کی جائیں، مگر افسوس کی بات ہے اگر باپ بیمار ہوتا ہے تو بیٹا کہتا پھرتا ہے مولانا دعا کیجئے گا تاکہ باپ کی مٹی اللہ کو پیاری ہو جائے۔ اب اچھے نہیں لگتے ہیں، اب پریشانی زیادہ ہے، اب دیکھا نہیں جاتا ہے، یہ قسمت کی خرابی ہے۔ جب باپ کی موت مانگ رہے ہو اللہ توفیق دے تو باپ کی زندگی مانگا کرو، لمبی عمر مانگا کرو۔ تم نہیں جانتے ہو اگر تمہیں یہ لگتا ہے اس کی کھانسی سے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، اس کی آواز سے گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے تو غلط سوچتے ہو۔ خدا کی قسم اگر یہ بیمار بستر پہ پڑا ہے، اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں خدا کی رحمتیں برس جایا کرتی ہیں، اس کی زبان چلتی ہے خدا کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے لیے موت نہ مانگا کرو، اگر مانگ سکتے ہو اس کے لیے زندگی کی خیرات مانگا کرو، زندگی کی بھیک مانگا کرو۔ بھول گئے ہیں ہم لوگ، ہمیں شاید یہ رشتے یاد نہیں ہیں۔ لوگ تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا باپ اچھا ہوا چلا گیا، گیا تو گھر خالی ہو گیا۔ شرم آنی چاہیے، یہ رشتے رب کو کتنے پیارے ہیں۔ بقرعید آنے والی ہے، سارے لوگ گوشت کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کوئی کہتا 80,000 کا جانور لیا ہے، کوئی کہتا 60 کا لیا ہے، میرے جیسا جانور بستی میں کسی کا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح یہ قربانیاں زمانے کے لیے ہو رہی ہیں یا خدا کے لیے ہو رہی ہیں؟ اگر رب کے لیے ہے تو پھر یہ مقابلہ کیسا ہے، یہ دکھاوا کیسا ہے؟ جانور کو لا کر کے دروازے پہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ دنیا دیکھ کر کے جائے جیسا سیٹ کا بکرا ہے ایسا کسی کا بکرا نہیں ہے، جیسے فلاں کا جانور ہے ویسا کسی کا جانور نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے ہوں، ہماری تمام جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ قربانی کیا ہے؟ کیا صرف گوشت کے لیے قربانی کی جاتی ہے یا صرف گردنیں کاٹی جاتی ہیں؟ غور کرو پیارے، پوری قربانی یہ کسی رشتے کی یاد دلاتی ہے۔ اتنی آسانی سے صرف قربانی کہہ کے نہیں گزرا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح تاریخ کا یہ باب پلٹو، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح یہ ماں باپ کی اور اولاد کے رشتے کی یاد دہانی ہے۔ آپ دیکھیں زمزم آپ پیئیں گے تب بھی تمہیں ماں اور بیٹے کا رشتہ دکھائی دے گا۔ آپ جائیں گے جب شیطان کو کنکر ماریں گے وہاں بھی تمہیں باپ بیٹے کا رشتہ دکھائی دے گا۔ جب گردن پہ چھری چلاتے ہو جانور کی غور سے دیکھنا وہاں بھی بیٹے کا باپ کا رشتہ نظر آئے گا۔ یہ رشتہ کتنا عظیم ہے رب کی بارگاہ میں، آپ غور تو کرو پیارے۔ آج ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کیا کیا دنیا کے باپ پالتے ہیں، ہمارے باپ نے پالا تو کون سا بڑا کام کر دیا۔ ہم نادان ہیں، غلط کہہ رہے ہیں اس بات کو۔ ان سے پوچھو جن کے پاس باپ کا سایہ نہیں ہے، زمین کتنی تنگ نظر آتی ہے، خوشیاں کتنی محدود ہو جاتی ہیں جب سر سے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر باپ ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا جوانی کب آ گئی ہے، اور اگر باپ چلا جاتا ہے تو پھر جوانی مشکل سے میسر ہوا کرتی ہے۔ جس عمر میں پستے اور کتابیں ہونی چاہیے اس عمر میں ہاتھوں میں اوزار آ جاتے ہیں، میکینک بنا دیا جاتا ہے، ہوٹلوں کے برتن آ جایا کرتے ہیں۔ ماں باپ کا نہ ہونا زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے ماں باپ جیسی دولت دی ہے، نوجوانوں ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں یہ سمجھ لینا خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ میں تاریخ کا یہ باب پلٹنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم کی آپ زندگی پڑھیے، آپ نے پوری زندگی رب کی بارگاہ میں امتحانات پیش کیے، کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، امتحانات کی منازل سے گزرتے جا رہے ہیں۔ آج جانور قربان کرنے کی بات آتی ہے، ابھی بات بتائی تھی جیسا کہ کہا گیا تھا، ابھی مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ جب قربانی کی بات آتی لوگ بہانہ کر دیتے ہیں، قرضہ ہے نہیں کر سکتے، پتہ نہیں ہے چٹنی نہیں چل رہی ہے، روٹی نہیں چل رہی ہے، اور اگر کوئی بیچنے لگ جائے ابھی 1 لاکھ کا موبائل خرید لے گا، 70,000 کا موبائل خرید لے گا، لیکن قربانی کے لیے 3500 روپے دیتے ہوئے کلیجے
کلیجے پھٹ جایا کرتے ہیں۔ تمہیں سوچنا چاہیے قربانی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی عبادت ہے۔ فرمایا گیا قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر قربانی کی جگہ پہ آپ ایک سونے کا ڈھیر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی اللہ اتنا راضی نہیں ہوتا ہے جتنا تمہاری قربانی سے اللہ راضی ہوا کرتا ہے۔ اس میں بہانے نہ بنایا کریں، اس میں آپ ہیلے تلاش کر کے نہ نکلا کریں۔ تاریخ کا یہ باب پلٹیے، شکر ادا کریں اللہ نے جانور کی قربانی مانگی ہے، اگر بیٹے کی قربانی مانگ لیتا تو؟ اللہ نے اپنے خلیل سے بیٹے کی قربانی مانگی، ہم سے مانگ لیتا تو؟ بکرا دینے تیار نہیں ہے، بیٹے کے معاملے میں پھر کیا ہوتا؟ وہ کریم ہے، اس نے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم سے جانور کی قربانی مانگی، جانور کی قربانی زندہ مانگی، جانور کی قربانی مانگی ہے۔ اور آپ اس بات پہ بھی غور کریں، اس بات پہ بھی غور کریں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو آزمایا جائے گا۔ کہتے ہیں یار مسلمان ہیں اور ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ہاں آپ مسلمان ہیں تو آپ ہی کو آزمایا جائے گا۔ وہ کہا تھا کسی نے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جب آپ نے کہا ہے نا لا الہ الا اللہ تو پھر اب امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا، آپ کو امتحان دینا پڑے گا۔ اور آپ ہی نہیں، سب نے امتحانات دیے۔ میرے نبی فرماتے سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا ہے، سب سے بڑے بڑے امتحانات میرے رہے، میرے محبوب کے سب سے بڑے امتحانات رہے، لیکن حضور نے امتحانوں میں کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے، کسی نے پتھر مارے میرے حضور نے بدلے میں پتھر نہیں مارا، کسی نے ستم کیے تو حضور نے بددعا نہیں کی، مکے سے نکالے گئے لیکن حضور نے کبھی بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، یہاں تک کہ طائف میں پتھر لگے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے۔ حال کیا تھا؟ جوتیاں خون سے بھری ہیں، بدن کپڑے خون سے شرابور ہیں، چہرے سے خون بہ رہا ہے، لیکن ہاتھ اٹھے تو یہی کہا تھا مالک انہیں عذاب نہ دینا، انہیں بخش دے، مالک انہی کی نسل سے دین کے علمبردار پیدا فرما دینا۔ یہ ہمارے حوصلے ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں، ذرا سے امتحانات آ جائیں لوگ کو کلیجے پھٹ جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں ہم پہ یہ ستم ہو رہا ہے، ہم مسلمان ہیں ہم ستائے جا رہے ہیں، کہاں ہے اللہ کی مدد نہیں آتی، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کو بھائی امتحان کی گھڑیاں ہیں، ان کو ذرا سنبھل کے پار کرنا ہے۔ جو امتحان میں پار ہو جاتا ہے، امتحان پاس کر جاتا ہے، سمجھ لینا دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ کیسے کیسے آزمایا جاتا ہے؟ یہی اللہ کے خلیل ہیں۔ آپ کو کیسے آزمایا گیا؟ جنگل میں رکھا گیا، اللہ کے خلیل نے صبر کیا، پھر کیا کیا گیا؟ لوگوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، آپ نے بت توڑے، لوگ دشمنی پہ آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ نار نمرود کو تیار کیا گیا۔ آگ اتنی تیز تھی، اتنی تیز تھی کہ پرندہ کوئی اوپر سے گزرتا تو وہ گر جایا کرتا تھا اور مر جاتا تھا اس کی تپش سے۔ اللہ اکبر، تاریخ کا یہ باب پلٹتے چلے اور دیکھتے چلے، جب اسی نمرود کی آگ میں ڈالنے کی باری آئی، حضرت جبریل امین نے آ کے کہا تھا ابراہیم رب کے خلیل ہو، میں رب کی بارگاہ تک جاتا ہوں، اگر کوئی ضرورت ہو تو بتائیں۔ آپ منجنیق کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا تھا جبریل دیکھو سامنے آگ ہے، میں منجنیق میں ہوں، کہا تھا کہ میں جانتا ہوں میرا رب بھی جانتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر اپنے رب ہی سے کہہ دو، کہا جو سب جانتا ہے اس سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس میں وہ راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، یہ کہہ کے آپ راضی ہو گئے۔ جب نار نمرود میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی، آپ نار نمرود میں رکھے، باہر تشریف لے کر کے آئے۔ اس کے بعد پھر آپ حضرت سارہ کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں، بہت لمبا واقعہ ہے، بادشاہ نے پکڑا، پھر اس کے بعد بدلے میں آپ کو حضرت حاجرہ بھی تحفے میں پیش کی گئی، حضرت حاجرہ سے آپ نے نکاح کیا۔ جب کوئی اولاد نہ تھی، اللہ نے حضرت حاجرہ سے ایک بیٹا عطا فرمایا، جب ایک بیٹا پیدا ہوا، آپ کی محبت زیادہ ہو گئی، فرشتے باتیں کرنے لگے، مالک یہ تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، لیکن اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب نے فرمایا ابراہیم کا جی رب جلیل، کہا بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ کہاں کیا کرنا ہے مالک؟ کہا ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کو لیا، آج وہاں لے کر کے آئے جہاں آج کعبہ موجود ہے، اس زمین میں بیوی بچے کو لے کر کے آئے۔ تاریخ کا یہ باب بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، بہت غور سے سننا پیارے، اور جا کر کے بہن بیٹیوں کو بھی یہ باب سنانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس جنگل میں آئے جہاں پہ درخت کا سایہ تک نہیں تھا، ہریالی تک
نہیں تھی، کالے پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، دور دراز تک کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے خلیل نے بیوی بچے کو جب چھوڑا ہے اور چھوڑ کے جانے لگے ہیں، حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا، ساتھ چلنے لگی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے 3 میل تک دامن پکڑ کے حضرت ہاجرہ چلی ہے اور یہ پوچھتی جا رہی تھی اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی خطا ہو گئی ہے بتاؤ تو صحیح، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا بات ہے، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ حضرت ہاجرہ کہتے کہتے 3 میل تک دوڑی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم ایک جملہ بھی حضرت ہاجرہ نے ناشکری کا نہیں کہا تھا۔ آج شوہر اگر بیوی کے پسند کے کپڑے نہ لاتا ہے تو پھر بیویاں بگڑ جایا کرتی ہیں، کہتی تمہارے گھر میں سکون نہیں ملا ہے، جب سے تمہارے گھر میں آئی ہو مجھے ملا ہی کیا ہے، اس طرح کے تانے دیا کرتی ہیں۔ اے میری بیٹی میری بہن کان کھول کے سن لینا، تیری جنت تیرے شوہر کے قدموں میں رکھی گئی ہے، تو لاکھ سجدے کر لے، لاکھ نوافل پڑھ لے، اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو خیریت نہیں ہے۔ اگر تیرا شوہر 2 پیسے کی چیز لے کے آتا ہے اس سے چہرہ بگاڑ کے بات نہ کر، اس کا مسکرا کے استقبال کرنا۔ تو نہیں جانتی ہے کہ تیرے شوق تو اتنے ہیں کہ شوہر کی کمائی اتنی نہیں ہے، لمبی لمبی لسٹیں بنا کے دی جاتی ہیں، مجھے 7,000 کا جوڑا چاہیے، 8,000 کا جوڑا چاہیے۔ میری بہن تو کنیز فاطمہ زہرا ہے، تیرے لیے جنت میں محلات تیار کیے گئے ہیں، جنت میں جنتی لباس تیرے لیے ہے، فقط اتنا کرنا ہے تجھے اپنے شوہر کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ تو کون ہے، تیری اوقات کیا ہے، نہ تو ولی کی بیٹی ہے، نہ تو نبی کی بیٹی ہے، نہ تو نبی کی بیوی ہے، نہ تو ولی کی بیوی ہے۔ تاریخ کا یہ باپ پلٹ کے تو دیکھو، حضرت ہاجرہ کو اللہ کا خلیل چھوڑ کے جا رہا ہے، جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، جنگل کی جنگل ہے، 3 میل تک دوڑی ہے، دامن پکڑ کے دوڑ کے کہا تھا خلیل یہ تو بتا کے جاؤ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، اتنی سی کھجوریں، اتنا سا پانی، یہ کس کے سہارے ہے؟ اللہ کے خلیل کی آپ تاریخ پڑھیے گا، آگ میں ڈالے گئے ہیں، اللہ کے خلیل نہیں روئے ہیں، وطن چھوڑا ہے نہیں روئے ہیں، نمرود کی فوج نے پیچھا کیا ہے نہیں روئے ہیں، لیکن جب بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ کہہ دیا کرتے ہیں میرے باپ کا رشتہ کی کیا ہے، میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے، غیرت آنی چاہیے۔ خدا کی قسم وہ خلیل جو نمرود کی آگ سے لگ کر کے نہیں رویا، وہ خلیل جو آگ میں ڈالا گیا تب آنسو نہیں آئے، دشمنوں نے پیچھا کیا تب نہیں رویا، لیکن آج جب بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے ہیں۔ شریک حیات نے کہا تھا اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ اس جنگل میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، اچھا یہ بتاؤ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا رب نے حکم دیا ہے؟ اتنا سننا تھا، اللہ کے خلیل نے کہا تھا ہاجرہ پیاری زوجہ بتا تو صحیح، اگر رب نے کسی کو ایسا بیٹا دیا ہو اور وہ بھی کوئی شروع عمر کا نہ ہو، 70 سال کی عمر میں ملا ہو اور یوں ہی نہیں جس کو دعاؤں میں مانگا ہو سجدوں میں رو کے مانگا ہو تب جا کے اسماعیل سا بیٹا ملا ہو، کیا ایسے بیٹے کو کوئی جنگل میں چھوڑ جائے گا، اپنی مرضی سے چھوڑ کے جائے گا؟ کہا ہاجرہ یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں بلکہ اپنے رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے اتنا سنا، توکل اللہ دیکھیے، اللہ پہ بھروسہ دیکھیے، اتنا سننا تھا، دامن چھوڑا، مسکرا کے کہتی ہے خلیل پہ ٹھہرو، یہ پانی بھی لے جاؤ، کھجورے بھی لے جاؤ۔ کہا کیا کرو گی؟ کہا جس رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو وہی رب کھانا بھی دے دے گا، پانی بھی دے دے گا۔ اسے توکل اللہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت مفتی حماد رضا مرادآبادی، نعرہ تکبیر۔ یہ رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو خلیل نارے نمرود سے نہ رویا وہ بیٹے کی جدائی پہ رو دیا، وہ بیٹے کو چھوڑ کے وقت رو دیا۔ سوچ تو صحیح، کیسے کہہ دیتے ہو میرا باپ پیار نہیں کرتا؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں منڈی چلے جاؤ، مارکیٹ چلے جاؤ، جتنے مزدور تھیلے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا ان سے پوچھنا اس عمر میں کیا ضرورت تھی اتنی گرمی میں کام کرنے کی؟ صرف یہی کہے گا بچوں کا پیٹ ہے، بچوں کے لیے آیا ہوں۔ بچوں کی ضرورتیں ماں باپ کو موت تک لے جاتی ہیں، اور اولاد کہتی ہے کیا کیا ہے میرے باپ نے، کیا کیا ہے میرے باپ نے؟ خدا کی قسم اگر تیرے حلق میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا گیا تو سب سے بڑا احسان کیا ہے تیرے باپ نے تیرے اوپر، بہت بڑا احسان کیا۔ اور میں زیادہ تر نوجوان بیٹے آپ سے گزارش کر جاؤں، آپ ہی کے رامپور سے ایک دن فون آیا، کہا گیا کہ مولانا ہمارے ابا کو سمجھائیے۔ میں نے کہا بات کیا؟ اس نے کہا رشتے نہیں ہو رہے ہمارے۔
میں نے کہا وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جو بھی رشتہ کرنے آتا وہ یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا باپ کیا کرتا ہے، یا میرے باپ سے پوچھتا آپ کیا کرتے. تو جب وہ کہتے ہیں ہم رکشہ چلاتے تو رشتے کرنے والے لوٹ کے چلے جاتے. تو اس نے کہا ہمیں غیرت آ رہی ہے، ہمارا باپ رکشہ چلا رہا ہے. میں نے کہا ٹھنڈے دماغ سے سوچ، شام کو تیرا باپ آتا ہے تو کپڑے پسینے میں بھیگے ہوں گے. کہا ہاں. تو میں نے کہا اس کے تلوے چوما کر، وہ پسینہ بہا کے کما کے لاتا ہے، کسی کا خون بہا کے کما کے نہیں لاتا ہے. ہماری دنیا کو ہو کیا گیا ہے؟ ہمیں کروڑ پتی چاہیے، چاہے دلال ہو، رشوت خور ہو، بیاج لینے والا ہو، حرام کی دولت اکٹھے کرنے والا ہو. یہ چار چاند کب تک؟ جب تک موت نہیں آ رہی. جس دن مرو گے تو یاد رکھنا غریب کی بھی قبر وہی بنتی ہے جہاں امیر کی بنتی ہے. پھر اترانا کس بات پر ہے؟ نوجوانوں، اپنے مزدور باپ کی عزت کرنا. مزدور باپ کی عزت کرنا. اس نے کم سے کم تمہیں حلال کے لقمے کھلائے. فرمایا گیا جو حرام کے لقمے کھا کے بڑھے گا جسم، وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. کیا یہ احسان نہیں کیا باپ نے کہ اینٹیں ڈھوتا رہا، رکشے چلاتا رہا، بوجھ اٹھاتا رہا، لیکن کسی کے آنسو بہا کے پیسہ نہیں لایا، کسی کا حق مار کے پیسہ نہیں لایا، کسی کو ستا کے پیسہ نہیں لایا. تجھے کیا پتا ہے؟ لوگ کہتے مزدور کے گھر بیٹی نہیں دینی ہے. میں کہتا ہوں اگر بیٹی دینی ہے تو مزدور کے گھر دے. خدا کی قسم تیری بیٹی کو جو عزت مزدور کے گھر مل سکتی ہے وہ دنیا کے دولت دار کے گھر نہیں ملے گی. کسی رشوت خور یا پیازوے کے گھر جا کر کے تیری بیٹی کو وہ عزت نہیں ملے گی جو ایک مزدور کے گھر تیری بیٹی کو عزت و سکون مل سکتا ہے. وجہ یہ ہے آج ہم عزت مزدور کو ذلیل سمجھتے ہیں. محبوب کی چوکھٹ ہے. ایک غریب صحابی آئے، آقا کریم کو سلام پیش کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج معاشرہ بہت بگڑتا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ آقا ہم مزدور ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری مزدوری نہیں دی جاتی ہے، لوگ پیسہ مار لیتے ہیں، آقا ہمیں کئی کئی دن تک دھکے دیے جاتے ہیں. میرے نبی نے اتنا سنا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا مصافحہ نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ ایسے نہیں ہیں جو آپ کے ہاتھ میں دیے جا سکے. کیا بات ہے؟ آقا ان ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں، ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں، پھیٹے ہیں، کہاں آپ جیسے، آپ کے گلاب جیسے ہاتھ، کہاں میرے یہ سخت ہاتھ. آقا خیرت آتی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے. میرے نبی نے اس کے ہاتھ دیکھے، فرمایا لا تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے دو. اتنا سننا تھا، مزدور کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ بوسے کی بات کرتے ہیں، یہاں مزدور کو بغل میں بٹھا کے کوئی پانی نہیں پلاتا ہے، یہاں ساتھ بٹھا کر کے کوئی ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھلاتا ہے. آقا آپ نے کہ چومنے کی بات کر رہے ہیں. میرے نبی نے اتنا سنا، فرماتے کہ خالی صرف نظام نہیں بنانا ہے بلکہ زمانے کو مزدور کی عزت بھی بتانی ہے. آقا کریم نے جب مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا تڑپ گیا آقا اتنی عزت. فرمایا صرف عزت نہیں، ایک قانون بھی بتا رہا ہوں، چاہو زمانے سے کہہ دینا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. کہا یہ عزت کس نے دی ہے؟ تو بتا دینا یہ عزت مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کی. ہم مزدور کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا لو ایک عزت کا تاج اور دے رہا ہوں. حضور کون سا؟ فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو محنت مشقت کر کے کمائے گا قیامت میں اللہ اسے اپنے حبیبوں کی صف میں جگہ عطا فرمائے گا. تو کم سے کم اتنا خیال کریں نوجوانوں، ہم تو اپنے باپ کی محنت کا خیال کریں. اگر یہ دنیا والے ہمیں مزدور کا بیٹا کہتے ہیں تو کہنے دیں، ہمیں اس باپ کی عزت کرنی ہے جس نے چوک میں گالیاں کھا کے مزدوری پہ دھکے اٹھا کے ہمیں پالا ہے. تم سے تو کم سے کم اتنی توقع ہوگی اس باپ کو کہ کوئی عزت کرے نہ کرے میرا بیٹا تو عزت دے گا نا. اگر وہی اولاد اسے ذلیل کرنے لگے تو بتاؤ وہ جی کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا وہ جی کے؟ جب وہی اولاد اس سے کہتی ہو کہ تجھے ٹکڑے ڈالنے سے بہتر ہے کتے کو ٹکڑے ڈال دیا جائے، کیا کرے گا وہ باپ جی کے؟ اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا؟ اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا؟ وہ روئے گا نہیں اپنی کم نصیبی پہ؟ کیا وہ بھول گیا ہوگا ان دنوں کو جب تجھے گود میں اٹھا کے وہ گلی گلی پھرتا رہا؟ مجھے بتاؤ تجھے سردیوں میں بخار آیا، باپ نے سارے کمبل تجھے اڑائے، خود ٹھنڈی میں ٹھکرتا ہوا منڈیوں کے گلیوں کے بازاروں کے ہاسپٹلوں کے چکر لگاتا رہا، خود مر گیا لیکن بیٹے کو زندگی دے گیا.
لازم ہے ہر بیٹے پہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔ پڑھیں تاریخ، آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے اپنے باپ سے آپ نے کیا کیا میرے لیے۔ خدا کی قسم جتنا ایک باپ کر دیتا بیٹے کے لیے کوئی تمہارے لیے اتنا نہیں کر سکتا۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک باپ کو تولنے کے لیے نا خدا کی قسم زندگیاں کم پڑ جائیں گی، لیکن باپ کی مشقتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ بھی جانتے ہیں ایک آدمی کو اپنا پیٹ پالنے میں کتنی مشکل آ سکتی ہے۔ کوئی مشکل بات ہے ایک آدمی کو پیٹ پالنا؟ کوئی مشکل بات نہیں، اور کوئی مشقت بھی نہیں۔ اکیلا بندہ کہیں بھی کھا پی کے گزارے کر لیتا ہے، لیکن دنیا بھر کی سہولتیں باپ اولاد کے لیے اٹھاتا ہے، اولاد کے لیے اٹھاتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو میٹھا تقسیم کرتا ہے، جوان ہو جائے تو نکاح کی تیاریاں کرتا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں نا ماسٹر عرفان صاحب، انہوں نے اتنا خرچ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اور ان کا بیٹا نہ ان کی دوا کے لیے صرف اتنا خرچ کر دینا جتنا آج انہوں نے کیا اپنے بچوں کے لیے، تو شاید بڑے سکھی رہیں گے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم اپنے باپ کی دولت کو اپنی سمجھتے ہیں، لیکن اپنی دولت کو باپ کی دولت نہیں سمجھتے۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ جو باپ کماتا رہا ہے تم اپنی مرضی سے فر یاروں میں اڑاتے رہے، فر اڑاتے رہے۔ ابا آج میرا برڈے ہے، ابا آج میں پاس ہوں، یاروں کو پارٹی دینی ہے۔ وہ کیسے کما کے لاتا رہا اس نے تم سے نہیں بتایا، جو تم مانگتے رہے وہ دیتا رہا۔ اس نے بڑھاپے میں اتنا کہا تھا بیٹے کھانسی بڑھ گئی ہے، ایک سیرپ چاہیے، تم نے منہ بگاڑ کے کہا تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اولاد کے خرچے اٹھاؤں؟ لوگ کہتے ہیں باپ اس دن مرا جس دن سانسیں رکی، میں کہتا ہوں نہیں، یہ تو اس دن مر گیا تھا جس دن بیٹے نے ہاتھ روک لیا تھا، اسی دن باپ مر گیا تھا۔ خدا را بدلو اپنے آپ کو، اپنے باپ کی عزت کیا کرو، اور دنیا میں تمہارے باپ کو کوئی عزت نہیں دیتا۔ تم عزت دے کے بتاؤ کہ تو کسی کی نظر میں ذلیل ہوگا، لیکن میری نظر میں تیری عزت ایک بادشاہ سے زیادہ ہے۔ کم سے کم وہ بڑھاپے میں آ کے تمہاری محبت کی وجہ سے اس کی تھکن اتر جائے، یہ کوشش کیا گیا۔ اکثر نوجوان میرے سامنے بیٹھے، اللہ کرے ہر نوجوان اپنے باپ کی عزت کرنے لگ جائے، باپ کی عزت کرنے لگ جائے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا جو بھی کمایا وہ ہمارا ہے، ہمارے باپ کا کچھ نہیں ہے۔ نہیں، خیال کرو یار، خیال کرو، ایک باپ کی زندگی اپنی اولاد کے لیے پوری صرف کر دیتا ہے باپ۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کا خلیل بیٹے کو چھوڑتے وقت، بیٹے کو چھوڑتے وقت، اس کے تھوڑا بات یا وہی دے دو، بیٹے کو چھوڑتے وقت اللہ کے خلیل رو دیے۔ تاریخ کا یہ باب بھی پلٹے، توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ابھی؟ اگر نہیں تھکے تو بولنے ذرا یا رسول اللہ۔ ہمارے علیم بھائی بتا رہے تھے کہ یہ بڑے سست لوگ بیٹھے، اور نقیب صاحب بھی فرما رہے تھے ہلکے میں مت لینا۔ اللہ سلامت رکھے۔ میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کو یا اٹھ کے سبحان اللہ کو، میں کہتا ہوں جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے دل پہ لکھ کے لے جانا۔ اگر آج کے بعد ایک باپ کو بھی عزت مل گئی نا تو میں سمجھوں گا ہم سب کا یہاں آنا کامیاب ہو گیا، آپ کا بلانا کامیاب ہو گیا۔ بس یہی کوشش رہتی ہے۔ میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ مجھے بہت دور سے بلایا ہے، میں بظاہر تو مراد آباد کا ہوں، اور لیکن پوچھا مفتی صاحب قبلہ سے، اپنے بھی گھر آنا پڑتا تو جہاز سے ہی آنا پڑتا ہے۔ ہاں بنا فلائٹ کے اپنا گھر بھی میسر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جب تک وہ چاہے گا یہ نوکری انجام دیتے رہیں گے۔ مگر آپ سے اتنی گزارش ہے، اتنی محنت سے ہمارے عرفان بھائی نے یہ محفل سجائی ہے، یہ کوششیں کی ہیں، آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے، صرف اس لیے کیا تھا کہ ہماری بستی والوں تک دین کی کچھ باتیں پہنچ جائیں، دین کی کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ اللہ کرے آج کے بعد کسی باپ کو عزت مل جائے، کوئی ماں مسکرانے لگ جائے، خدا کی قسم پھر سمجھ لینا ان کا یہ جو ساری کوششیں کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اللہ کے خلیل تو چھوڑ کے آگے، حضرت حاجرہ نے بیٹے کو لیا، پلٹ کے اسی جگہ پہ آئی جہاں چھوڑ کے گئے تھے۔ پہلی شام آئی، جب شام آئی تو درندے جانور باہر نکل کے پہاڑیوں سے آئے، باہر نکل کے آئے پہاڑیوں سے اور چیخنے لگے۔ جب بولنے لگے حضرت حاجرہ کی گود میں حضرت اسماعیل ہے، آپ نے نہ ایک خاردار لکڑی توڑی درخت سے، کسی پیڑ کی کوئی شاخ توڑی اور اس کو آسمان میں گھمایا، پھر
پھر آپ نے جانوروں کو مخاطب کر کے کہا خبردار شرم نہیں آتی ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو کس پہ بھونک رہے ہو؟ میں ایک نبی کی ماں ہوں، ایک نبی کی بیوی ہوں، میری گود میں جو لال ہے کوئی عام بیٹا نہیں، میری گود میں رب کا اسماعیل لیٹا ہوا ہے، رب کا اسماعیل لیٹا ہوا ہے۔ کہا خبردار بھونکنے کی جرت نہ کرنا، ہم پہ بھونکنے کا مطلب ہے نبی کی عزت پہ بھونکنا۔ اتنا کہا سارے جانور پلٹ کے چلے گئے، سارے چلے گئے۔ پھر وہ پانی، وہ کھجوریں، وہ ستو، وہ کیا سب کو جو بھی دیا تھا کب تک چلنا تھا، سارے ہی ختم ہو گئے۔ جو بھی زیادہ جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا ختم ہو گیا، لیکن ماں ہوتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ پھر جب بیٹے نے سو کی زبان ہونٹوں پہ پھیری تو ماں سے دیکھا نہ گیا۔ تاریخ گواہ ہے، حج کرنے کے لیے جاؤ، حکم ہوتا ہے صفا مروہ کی صحیح کرو۔ مالک یہ کیا ہے؟ کہا یہاں میری ہاجرہ دوڑی تھی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ کہا جب تک دوڑے گا نہیں تیرا حج پورا نہیں ہونا ہے، تجھے دوڑنا ضروری ہے۔ مالک کیوں دوڑایا گیا؟ کہ جب جب یہاں آ کے تم دوڑو گے نا تو تمہیں ماں اور بیٹے کی محبت کا احساس ہو جائے گا۔ ایک ماں نے بیٹے کی محبت میں کتنے چکر لگائے ہیں؟ 7 چکر لگائے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹے کو لٹایا زمین پہ، آپ نے ایک پتھر ادھر سے رکھا، ایک ادھر سے رکھا، ایک پتھر اوپر سے رکھا، 3 پتھروں سے بیٹے کا تھوڑا سا دھوپ کا سایہ کیا۔ اس کے بعد دوڑ لگائی ہے پانی کی تلاش میں۔ آپ دوڑ کر کے پہاڑ کے سرے پہ چڑھی ہے، چاروں طرف دیکھا پانی نظر نہیں آیا۔ پھر خیال آیا میرے بیٹے کو کوئی جانور نہ لے جائے۔ پھر پلٹ کے واپس آئی ہے، پھر بیٹے کی خشکی دیکھی ہے، پھر دوڑ لگائی ہے۔ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ 7ویں چکر پہ حضرت حاجرہ گر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر جب گری ہے، ادھر حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ہیں۔ جب ایڑیاں رگڑی رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کر دوڑ کے جا کر کے میرے اسماعیل کی ایڑیوں کی جگہ سے چشمہ جاری کر دے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت حاجرہ نے خود کو سنبھالا اور دوڑ کر کے آئی۔ کیا دیکھتی ہے؟ جہاں بیٹے کے پیر لگ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ آج دعا کے لیے تم میاں کے چکر لگاتے ہو، خانقاہوں میں ڈوب جاتے ہو، جس سے دعا لینی تھی تم نے اس سے دعا نہیں دی۔ اگر تقدیر بگڑ رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، جا کے ماں سے دعا لے لے۔ خدا کی قسم جس کی کہیں نہیں سنی جاتی ہے اس کی ماں کی چوکھٹ کو سن لی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا مرادآبادی سوی اختر رامپوری، نعرہ تکبیر۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہ لوگ سن رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دل حضور سے لگ جائے تو پھر محفلوں سے لوگ اٹھا نہیں کرتے۔ واہ واہ واہ، بہت ہاں، اور اگر محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھیں کہ حضور کی نظر کرم ہو گئی ہے، حضور کی نظر کرم ہو گئی ہے، حضور آپ کی طرف نظر کرم فرما چکے ہیں۔ بس میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا، فرمایا گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ توفیق دے، قربانی آ رہی ہے تو سارے لوگ کوشش کریں قربانی کریں، جن پر واجب ہے کریں گے انشاءاللہ، جن پر واجب ہے کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو بھی صاحب نصاب ہوں گے انشاءاللہ وہ قربانی ضرور کریں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور تھوڑا سا خیال کریں، ایک پیغام آخر میں چلتے چلتے میں یہ بھی دے دوں، میرے بھائی کوشش یہ کرنی ہے، قربانی اکثر و بیشتر ہم لوگوں کے یہاں ہوتی ہے، ہوتا کیا ہے کہ ہم اکثر ان کے گھر گوشت بھیجتے ہیں جن کے گھر سے ہمارے گھر گوشت آتا ہے نا، ان کے گھر گوشت بھیجتے ہیں زیادہ تر جن کے گھر سے ہمارے گھر آتا ہے، یعنی جن کے گھر سے ہمارے گھر گوشت نہیں آتا ان کے گھر ہم گوشت نہیں بھیجتے۔ اور بات بتاؤں اگلی، برا نہ مانیے گا، میں نے پہلے ہی کہا تھا وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ اگر کسی بندے نے ایک بڑے کا قربانی کی اور ایک بکرے کی قربانی کی تو کمزور لوگوں میں بڑے کی بوٹیاں بھیجی جاتی ہیں اور بڑے لوگوں میں چھوٹے کی بوٹی بھیجی جاتی ہے، یہی ہوتا ہے نا؟ ہاں، کہیں گے بھی نہیں ہاں کیونکہ شرم آتی ہے۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کرتے ہیں، لیکن ہوتا ہے کچھ جگہ پہ ایسا۔ میں آپ سے یہ کہوں گا یار وہ بھائی اللہ توفیق دے، تو پہلی بات تو یہ کہ 4 بوٹیاں بانٹنے کا رواج ہے، 8 بوٹی بانٹ رہے ہیں، کم سے کم اتنی تو دو جو کم سے کم ایک وقت کا کھانا ہو جائے کسی کے گھر کا۔
کچھ جگہوں پہ تو حضرت مسئلہ یہ ہے کہ بقرعید کے گوشت سے محرم کا حلیم بناتے ہیں. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. قربانی کے بعد ایسا فریج میں پیک کرتے ہیں کہ محرم کی 9 تاریخ کو ہی نکلتا. بڑے سنیچر لوگ ہیں بھائی. ڈاکٹر سے پوچھو تو گوشت جتنا باسی ہوتا جائے گا نا اتنی بیماریاں اس میں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور دہی جتنا باسی ہوتا جائے گا اتنا مفید ہوتا جاتا ہے. کئی بار تو کھا کھا کے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں قربانی کی برکت ہے، ورنہ لوگ مر جائیں گے اسے کھا کے. کتنا وقفہ رہ جاتا ہے قربانی سے محرم تک کا؟ 1 مہینہ نا، 30 دن کچھ تھوڑا تھوڑا نکال کے کھاتے رہتے. اللہ پہ بھروسہ رکھو یار، جو آج دے رہا ہے وہی آپ کو کل بھی دے گا. بولو دے گا کہ نہیں؟ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پرندے اڑتے ہیں روز صبح صبح، شام کو جب آتے ہیں کچھ بچا کے لاتے ہیں یا خالی کھا کے آ جاتے ہیں؟ کیا کر کے آتے ہیں؟ بول سکتے ہیں تو بولیں ذرا، اللہ نے زبان دی ہے تو. کھا کے آ جاتے ہیں نا، رکھ کے تو نہیں لاتے. اگلے دن پھر اڑتے ہیں، پھر کھا کے آتے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بھوکے جاتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. ان کا کوئی کھیت ہے، بزنس، منڈی؟ اچھا اتنی تپش، اتنی گرمی ہے ابھی کہ ہر جگہ پانی بھی میسر نہیں ہے. آدمی کو 24 گھنٹے پانی نہ ملے پاگل ہو جائے. جنگلوں میں پانی نہیں، لیکن پرندے پھر بھی زندہ ہیں. پھر وہ زندہ کیسے؟ پانی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. وہ روز کھا کے اڑ کے آ جاتے ہیں، چھوڑ کے نہیں آتے، کیونکہ ان کا بھروسہ یہ ہے کہ ہمیں رب دینے والا ہے. کیا بات ہے بھائی، بہت اچھا ہے. رب دینے والا ہے. جانوروں کا بھروسہ اللہ پر ہے. انسان 1 مہینے کے لیے رکھ کے پڑا. یہ تو قربانی کا ہے. لوگوں نے جنت کا اٹھا کے رکھنا شروع کر دیا تھا، وہ اللہ نے وہ بند کر دیا تھا. آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے تو فریج میں نہ بھر. کتنے ایسے لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جنہیں سال سال بھر گوشت کھانے تک کی توفیق نہیں ہوتی. وجہ اتنی یہ ہے کہ کنجوس نہیں ہے، کمزور لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں. مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. کسی کے آگے بیٹیاں جوان ہیں، کسی کے گھر میں بیٹے پریشان ہیں، کسی کو بیماری نے گھیر رکھا ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی آزمائشوں میں ہے، کوئی بیماریوں میں ہے. اس وجہ سے کتنے لوگ گوشت نہیں کھا پاتے ہیں. اللہ نے تجھے توفیق دی ہے. او یار اگر تو نے بکرے کی قربانی کی ہے، امیر تو 8ویں دن 10ویں دن بکرا کھا ہی لیتا ہے. کبھی اس غریب کے گھر بھی بکرے کا گوشت بھیج دیا کرو، جس کے بچے باپ سے کہتے ہیں بکرے کا گوشت ہم نے نہیں کھایا ہے. کبھی ہم کو بھی بکرے کا گوشت کھلایا جائے. کئی بار مزدور غریب منڈی گیا ہے، کئی بار دکان جا کر کے لوٹ آیا ہے، کہا بیٹے گیا تو تھا 700-800 کا ریٹ تھا، اتنی تو تیرے باپ کی مزدوری بھی لگی ہے، جتنے کا گوشت تھا یہ سوچ کر کے باپ لوٹ آتا ہے. تمہیں رب نے اگر توفیق دی ہے، اگر تم نے چھوٹے کی قربانی کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کبھی ان غریبوں کے گھر دے دو جن کے ہاں کبھی گوشت نہیں گیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو نے 4 بوٹی اگر امیر کے لیے دی ہے، چرچوں کے لیے دی ہے، تعلقات کے لیے دی ہے، صرف وفا کے لیے دی ہے، تو یہ 4 دن کے لیے ہے، ختم ہو جائے گا. اگر تو نے وہی بوٹیاں کسی غریب کی دلجوئی کے لیے دی ہے، خدا کی قسم مر کے قیامت میں آنا اللہ تجھے عزتوں کے تاج عطا فرما دے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. بہت خوب. گوشت انہیں دے جن کے یہاں ہوا ہی نہ ہو. کئی بار ایسا ہوتا ہے جن کے گھر قربانی ہوئی ہے 2 کوئنٹل میں سے 50 کلو اس کے گھر رکھا، اور محلے والوں نے بھی ایک تسلا بھیج دیا. اور کتنے غریب ایسے ہوتے کہ بقرعید کے دن بھی ان کے گھر میں دال بنتی ہے. اسے عید کہتے ہو؟ تیری بستی کے اندر اگر ایک بندہ بھی عید کے دن چٹنی سے کھائے گا تو تجھے غیرت سے مر جانا چاہیے. اللہ توفیق دے تو یہ غریبوں میں تقسیم کرے. آپ کے گھر کے ہوتے ہوئے کسی گھر میں دال یا چٹنی نہیں. آج یہ رب کی دعوت کا دن ہے، رب کی دعوت کا دن ہے. ہر گھر میں گوشت کی خوشبو آنی چاہیے، ہر گھر میں تقسیم کریں. اور یاد رکھیے جو اللہ کے لیے کرتا ہے پھر اللہ کبھی اس کو گرنے نہیں دیتا ہے، گرنے نہیں دیتا ہے. اور وہ لوگ بے وقوف ہیں جو اٹھا کے رکھتے ہیں.
جب برتن خالی ہوتا تبھی نیا بھرا جاتا ہے، جب پہلے سے بھرا ہوتا تو پھر اس میں جگہ ہی نہیں ہوتی، وہ بھرے گا کہاں سے؟ آپ خالی کرتے رہو، میرا رب تمہارے برتنوں کو بھرتا رکھے گا۔ جو خرچ کرنا نہیں جانتے انہیں کمائیوں کا بھی طریقہ نہیں آتا ہے، کمائی کا بھی طریقہ انہی کو آتا ہے جو خرچ کرنا جانتے ہیں۔ آپ اپنی کمائی میں غریبوں کا حصہ رکھیں، قربانی آ رہی ہے، سارے لوگ قربانی کریں، اللہ توفیق دے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، جس طرح ہمارے عرفان بھائی نے اپنے بیٹوں کے عقیقے کی خوشی میں، بیٹیوں کی خوشی میں ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں۔ فرمایا گیا اللہ جسے 3 بیٹیاں دے اور وہ پال پوس کے انہیں عزت سے رخصت کر لے، حضور نے فرمایا وہ بندہ جنتی ہوتا ہے، وہ بندہ جنتی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، مزدہ مکمل ہے، یہاں تک کہ 2 بیٹیوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، 1 بیٹی والے کے لیے بھی خوشخبری ہے، لیکن سب سے پہلے 3 کا تذکرہ آیا تھا۔ اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، 1 بیٹا دیا ہے، اللہ آپ کو بھی بیٹی بیٹا دینا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیٹی پہ بھی اتنی خوشی کیا کرو جتنے بیٹے کی پیدائش پہ خوشی کرتے ہو، اس لیے کہ یاد رکھنا کبھی کبھی بیٹے وہ کام نہیں کرتے جو بیٹیاں کام کر جایا کرتی ہیں، اور بیٹیوں کی محبت باپ سے ہمیشہ جدا ہوتی ہے، بیٹی کے پیار کو بیٹوں کا پیار نہیں لگا کرتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے آپ سے جتنی محبت آپ کی بیٹی کرتی ہے اتنا آپ کا بیٹا نہیں کرتا ہوگا، اس لیے کہ بیٹیاں طلب جاتی ہیں باپ کے بغیر، پوری زندگی وہ صرف باپ کے چہرے کی محتاج رہتی ہیں، اور پھر اللہ نے بیٹی کی محبت بھی باپ کے دل میں کیسے ڈالی ہے۔ میرے نبی نے خاتون جنت کو سینے سے لگا کے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس دن میرے نبی نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس دن سے آپ جا کر کے منڈی میں دیکھو سفید بالوں والا رکشہ چلا رہا ہوگا، کمر جھکی ہے لیکن مزدوری کر رہا ہوگا۔ کیا بات ہے چاچا کیوں مزدوری کر رہے ہو؟ کہا بیٹی کو رخصت کرنا ہے، یہ باپ تو قتل کر دیتا تھا، یہ باپ تو دفن کر دیتا تھا اس بیٹی کو، آج اس باپ کے دل میں بیٹی کا پیار کتنا آ گیا ہے، خدا کی قسم بڑھاپے میں مزدوری کر رہا ہے تاکہ بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکے، اور جب گھر آتا ہے نا تو ساری تھکن بیٹی کا چہرہ دیکھ کے اتر جایا کرتی ہے۔ یہ پیار اللہ نے بیٹیوں کا دل میں زندہ رکھا ہے، یہ قائم کیا ہے۔ جب بیٹی شروع میں پیدا ہوتی ہے تو باپ کو بوجھ لگتی ہے، جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں ویسی ویسی بیٹی کی محبت کے دل میں چراغ روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہی بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو باپ کسی کی میت میں اتنا نہیں روتا جتنا بیٹی کی رخصتی پر رویا کرتا ہے۔ یہ پیار کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ رب نے پیدا کیا ہے۔ اللہ بیٹا دے تب بھی خوشی مناؤ، بیٹی دے تب بھی خوشی مناؤ، اس لیے کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ نعمت کا حساب دو گے، رحمت کا حساب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا گیا کہ بیٹیاں باپ کے لیے جہنم کی اور باپ کے درمیان دیوار ہوتی ہے، جن کو بیٹیاں رب نے دی ہے، صرف بیٹی نہیں دی گئی ہے بلکہ اسے جنت کا پروانہ دے دیا گیا۔ اللہ ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیٹیوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کی خوشی میں اسی طرح کی محفلیں آباد کرتے رہیں، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری ساری باتیں یاد رکھیں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ، سارے بولیں انشاءاللہ اور زور سے۔ اپنی زندگی میں اپنے باپ کو دکھ نہیں ہونے دینا ہے، کوئی ہمارے باپ کو عزت دے نہ دے، ہم اپنے باپ کو عزت دیں گے۔ دنیا کتنا بھی نیچا سمجھے لیکن اپنے باپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ ہم اپنے باپ کو ایک بادشاہ سے زیادہ عزت دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہمارے باپ کا وہ وقار ہے جو بادشاہ کا وقار رعایا کی نظر میں ہوتا، یہ ہمیں احساس دلانا ہے اور اپنے باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اگر ان کی زندگی آپ کو مل گئی ہے تو آپ خوش نصیب ہوں گے اگر ان کی خدمت کر کے جنتی ہو جائیں۔ آپ کی کمائی اگر باپ پہ لگ رہی ہے تو آپ نصیب والے ہیں۔ کسی کی کمائی کتوں پہ لگتی ہے، کسی کی کمائی مقدموں میں لگتی ہے، کسی کی کمائی جھگڑوں میں لگتی ہے، کسی کی کمائی بیماریوں میں لگ جاتی ہے۔ نصیب والے ہیں جن کی کمائی ماں باپ کے کام آ جایا کرتی ہے۔ اپنی کمائی کا حصہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجیے گا۔ دوسری بات میں نے کہی تھی، قربانی آ رہی ہے، جن پہ قربانی واجب ہے وہ سارے لوگ قربانیاں کریں۔ تیسری بات ایک اور یہ بھی کہی میں نے کہ خدا را اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرے۔ اگر آزمائشیں ہوں اللہ کی طرف سے کوشش یہ کریں کہ ہم اس آزمائش میں مکمل اتریں گے۔ مصیبت آئے صبر کرنا ہے، اللہ عزتیں دے شکر کرنا ہے۔ شکر کرنے کے طریقے یہ ہوتے ہیں، اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو راضی کیا۔ یہ نہیں کہ پٹھان کے بیٹے پہ دولت آ گئی تو وہ ڈی جے نہ بجا رہا ہے، لڑکیاں نچا رہا ہے لا کر کے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ موت آنی ہے، موت آنی ہے، سب کو مرنا ہے۔ پیسہ تو اگر بات کی جائے تو
سبھی پہ ہوتا ہے، لیکن سب کی دولت دولت عثمانی نہیں ہوتی ہے. دولت عثمانی وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ خرچ کی جاتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جو دولت خرچ کی جاتی ہے، تو کوشش یہ کریں ہم اپنی کمائی کو حرام جگہ نہیں حلال جگہ خرچ کریں گے نا انشاءاللہ. ایسے سارے نوجوان وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ماں باپ کی عزت کریں گے، رشتوں کا خیال کریں گے. یاد رکھیے گا، میں نے کہا جیسے عرفان بھائی نے آج اپنے بچوں کی خوشی منائی ہے نا، ہمارے باپ نے بھی ہماری ولادت کی خوشی منائی ہوگی. اتنی خوش ہوئے ہوں گے وہ، بلکہ ان سے بھی زیادہ خوش ہوئے ہوں گے. ہر کوئی یہی اپنے بارے میں تصور کرے تو کوشش یہ کریں ہمیں اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا ہے. قربانی میں جب گوشت کی باری آئے تو تقسیم کرنا ہے، 2 بوٹیاں نہیں، کم سے کم اتنا دینا ہے کہ کسی کے ایک گھر کی کسی دن کی ہنڈیاں ہو جائے. کبھی کبھی اتنا تو کسی کے لڈو کسی کے گھر کی مصیبت بن جاتے ہے نا. کسی محلے میں بیٹا پیدا ہوا کسی کے تو 2 لڈو بھیج دیے، گھر میں بچے 4 لڈو 2. یا تو اس حساب سے لڈو دیا کرو جتنے ممبر ہیں اتنے دے دو. تو کبھی کبھار لٹھیاں چل گئی گھر میں، آگ لگے ایسے لڈووں کو بھائی جو کسی کے گھر کا چین اڑا دے. اگر دیا بھی کرو تو اتنا دیا کرو کہ کسی کے گھر میں جھگڑا نہ. سمجھ رہے میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں؟ 4 بوٹی نہیں دینی ہے، کم سے کم اتنا دو کہ ایک وقت غریب کے گھر کی ہنڈیاں ہو جائے. اتنا کم سے کم دیا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سارے لوگ میرے ساتھ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دفعہ باہر تشریف لے کر کے گئے تھے. خاتون جنت نے فیصلہ کیا جب آقا آ جائیں گے تب یہ زیور پہنوں گی تاکہ اس زیور کو سب سے پہلے میرا باپ دیکھے. یہ سوچ کر کے حضرت خاتون جنت نے اس دن کا انتظار کیا جس دن نبی آنے والے تھے. جاؤ جا کر کے ان بیٹیوں کو سمجھا دینا جو پیسے کے لیے شوہر چھوڑ دیتی ہے، جو دولت کے لیے اپنے سر کے تاج کو ذلیل کرتی ہے، جو اپنی سسرال کو ٹھوکر مار کے آ جاتی ہے. اے میری بیٹی کان کھول کے سن لے، خاتون جنت نے اس دن سونا پہنا کے جس دن میرے نبی واپس تشریف لا رکھے ہیں. آقا کریم کی عادت کریمہ یہ تھی جب پردیس سے واپس آتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آیا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر جایا کرتے تھے. آج سرکار تشریف لا رکھے ہیں، خاتون جنت بے پناہ خوش ہیں جب آقا کے آنے کی خبر آئی ہے کہ سرکار دروازے پہ پہنچنے والے ہیں. خاتون جنت صحن میں آ جاتی ہے اور جیسی آقا کریم نے دروازے سے کے اندر قدم رکھا ہے، خاتون جنت کے اس ہار پہ نظر پڑ جاتی ہے. آقا الٹے قدم واپس پلٹ جاتے ہیں. دشمنوں نے ہمارے معاشرے پہ قبضہ کیا ہوا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک بے پردگی ہے. اور اس میں سدھار نہ میری تقریر سے آئے گا، نہ ان کی اذان سے آئے گا، نہ ان کی امامت سے آئے گا، بلکہ اس بگڑے ہوئے حال میں سدھار ہر ایک بندے کو اپنے گھر کا ذمہ دار بننا پڑے گا. کیوں اگر میں کہوں بیٹی آپ کی ہے تو پہرا مولوی تو نہیں دے گا آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے؟ بیوی آپ کی ہے تو میں کیوں سمجھاؤں آپ کی بیوی کو جا کر کے؟ اس کی ذمہ داری تو آپ کے سر جاتی ہے نا. ہر نوجوان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایک غیرت مند بھائی بنوں. ہر باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک حیا والا باپ بننا ہے. یہ ہر شخص کو فیصلہ کرنا پڑے گا. ابھی راستے میں آتے ہوئے ہم نے دیکھا داڑھی والے ٹوپی والے بارات میں شامل ہیں. وہ بارات اس بے غیرتی سے چل رہی تھی کہ ساری عورتوں کو کیبل کے بیچ میں لیا گیا تھا اور آگے ڈی جے چل رہا ہے، پیچھے ڈھولک والے اور بیچ میں جوان بچیاں اور عورتیں اور سب سے پیچھے مرد. میں سوچنے پہ مجبور تھا ہماری قوم کی غیرت کا جنازہ نکل گیا. یہ دن دیکھنے تھے ہماری قوم کو کہ جس کی پیروں نظروں پہ مصطفیٰ نے حیا کے پیرے بٹھائے تھے وہ اتنا بے غیرت ہو جائے گا کہ بہن بیٹیوں سے ایسے دستبردار جیسے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. کب تک یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں رہیں گی؟ کب تک چیخیں یہ لوگ؟ کب تک آپ کو ٹوکا جائے کہ ڈی جے بند کرو؟ کب تک آپ کو سمجھایا جائے کہ تماشے ختم ہونے چاہیے؟ کب تک اس طرح سے بیٹیوں کی بے پردگی ہوتی رہے گی؟ خدا را سمجھیں اور بدلیں اپنے آپ کو. موت کا جب جھٹکا لگ جاتا ہے نا اس کے بعد پھر کوئی موقع میسر نہیں ہونا ہے. پھر کوئی موقع میسر نہیں ہونا ہے. پھر زندگی دوبارہ نہیں ملنی ہے دنیا میں آنے کے لیے آپ کو. پھر بگڑے ہوئے حالات
آپ دوبارہ نہیں سدھار پائیں گے. غلطی ہم ہی لوگوں کی ہے. ذرا سے پیسے آ جاتے تو ہم بڑے بگڑ جاتے, بڑے بگڑ جاتے. صحیح بتا رہا ہوں, بے پردگی غریبوں میں کم اور امیروں میں زیادہ ہو جاتی ہے, فیشن کے نام پہ, دولت کے نام پہ. اور غریب دوپٹہ لپیٹ بھی لینا سر سے تو لوگ امیروں کی بچیاں کہتی ہیں دیکھو جاہلانہ تہذیب لیے گھوم رہی ہے. اب بھی 30 سال پرانا دوپٹہ لپیٹ رکھا ہے. جاؤ جا کے بیٹیوں سے جا کے کہہ دینا, سنو زیور سونا چاندی تمہیں عزت نہیں دے گا, اگر تمہیں عزت اور وقار ملے گا تو محمد عربی کے دیے ہوئے کردار پہ عمل کی بنیاد پہ مل سکتا ہے. بیٹیوں کو جا کر کے, ایک ایک بیٹی کو جا کر کے یہ پیغام دو, اگر سونا کی عزت کا سبب ہوتا نا تو محبوب نے سب سے زیادہ سونا اپنی بیٹی کے گلے میں ڈالا ہوتا. اگر ہیرے جواہرات عزت کا سبب ہوتے تو مصطفیٰ نے خاتون جنت کو سب سے زیادہ ہیرے جواہرات پہنائے ہوتے. لیکن آپ تعجب کریں گے, حیرت ہوگی, مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو مال غنیمت میں سونا مل گیا. خیال آیا آج تک میں فاطمہ کو کچھ نہ دے سکا, کیوں نہ اس زیور کا میں ہار اس سونے کا زیور بنواؤں اور فاطمہ کو لا کر کے تحفے کے طور پہ پیش کروں. پہلی مرتبہ حضرت علی نے وہ زیور بنوایا, خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حوالے کیا گیا. مصطفیٰ باہر تشریف لے کر کے گئے تھے. خاتون جنت نے فیصلہ کیا جب آقا آ جائیں گے تب یہ زیور پہنوں گی تاکہ اس زیور کو سب سے پہلے میرا باپ دیکھے. یہ سوچ کر کے حضرت خاتون جنت نے اس دن کا انتظار کیا جس دن نبی آنے والے تھے. جاؤ جا کر کے ان بیٹیوں کو سمجھا دینا جو پیسے کے لیے شوہر چھوڑ دیتی ہیں, جو دولت کے لیے اپنے سر کے تاج کو ذلیل کرتی ہے, جو اپنی سسرال کو ٹھوکر مار کے آ جاتی ہے. اے میری بیٹی کان کھول کے سن لے, خاتون جنت نے اس دن سونا پہنا ہے جس دن میرے نبی واپس تشریف لا رکھے ہیں. آقا کریم کی عادت کریمہ یہ تھی, جب پردیس سے واپس آتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آیا کرتے تھے, اس کے بعد اپنے گھر جایا کرتے تھے. آج سرکار تشریف لا رکھے ہیں, خاتون جنت بے پناہ خوش ہیں جب آقا کے آنے کی خبر آئی ہے کہ سرکار دروازے پہ پہنچنے والے ہیں. خاتون جنت صحن میں آ جاتی ہے اور جیسی آقا کریم نے دروازے سے کے اندر قدم رکھا ہے خاتون جنت کے اس ہار پہ نظر پڑ جاتی ہے. آقا الٹے قدم واپس پلٹ جاتے ہیں, اگلا قدم مصطفیٰ نے آگے نہیں رکھا تھا, واپس پلٹ گئے. جیسے سرکار پلٹے ہیں خاتون جنت کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اپنے سرتاج کا ہاتھ پکڑ کے کہا, علی دیکھ تو سکی, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مصطفیٰ ایک قدم رکھ کے لوٹ گئے ہو, پتا تو کرو آج آقا کو کیا بات ہو گئی ہے, اندر کیوں نہیں آئے گئے, جلدی جا کر کے علی مصطفیٰ سے بات کرو. مولا کائنات گھر سے نکلے گئے, آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے گئے, سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کی تھی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, سرکار کیوں لوٹ آئے, کیا بیٹی کے دروازے سے آج تک کبھی ایسے لوٹے ہیں جیسے آج آ گئے ہیں. میرے آقا بتائیں تو سکی, کوئی خطا ہو گئی ہے ہم سے, کوئی کمی ہو گئی ہے. آقا کریم نے اتنا سنا, جب اپنی نگاہ اٹھائی ہے کہا, لی میں نے آج اپنی بیٹی کو سونا پہنے ہوئے دیکھا ہے. جب بیٹی کے گلے میں نے سونے کا ہار دیکھا, میں یہ سوچ رہا ہوں اگر میری بیٹی سونا پہنے گی کل امت کی غریب بیٹیوں کو کون نبھائے گا, امت کی غریب بیٹیوں کا کیا بنے گا. اے علی میں نے فاطمہ کی تربیت ایسے نہیں کی تھی, میں نے اس کو ایسے نہیں سنوارا تھا جیسے حال میں آج دیکھا کہ حضرت علی الٹے پیر پلٹے گئے. آ کے کہتے فاطمہ غضب ہو گیا ہے. کہا کیا ہوا, کہا سرکار کو تیرے گلے کا ہار پسند نہیں آیا ہے. سرکار کہتے ہیں میں نے بیٹی کو دنیا کی محبت تو نہیں دی تھی, اتنا سننا تھا خاتون جنت نے نکالا نہیں تھا, کھولا نہیں تھا, اتارا نہیں تھا, پکڑ کے جھٹکا دیا, توڑ کر کے علی کے ہاتھ میں رکھا کہ علی جا نبی کی بارگاہ میں بعد میں جانا, پہلے اسے صدقہ کر دے اور میرے آقا سے جا کے کہہ دو, یا رسول اللہ جس میں تیری رضا ہے اس میں تیری فاطمہ بیٹی کی رضا ہے. بے شک نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. زندہ بہت عمدہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, سلامت رہے. یا رسول اللہ. واہ, بہت خوب, بہت خوب. توجہ ہے سارے لوگوں کی. میرے بھائی سونا اصل نہیں ہے, زیور اصل نہیں ہے. بیٹیوں سے دستبستہ گزارش کروں گا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم, کوئی وجود تمہارا نہیں تھا,
کوئی اوقات کوئی حیثیت تمہاری نہیں تھی. آج جو تم گھروں میں مسکرا رہی ہو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے, یہ میرے نبی کا صدقہ ہے, یہ حضور کا صدقہ ہے. آج بات پردے کی آتی ہے تو کئی سارے آزاد خیال لوگ جنہوں نے تعلیم کے نام پہ خالی کلنک لگا رکھا ہے ماتھے پہ, وہ بات کرتے کہتے نہیں یہ پردہ عورت کو قید میں ڈال دیتا ہے, قید میں ڈال دیتا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ پردہ ہی ہے جس نے بیٹی کی قید کو آزادی میں بدل دیا ہے, آزادی میں بدل دیا. آج حالات دیکھ کے میں تعلیم کا مخالف نہیں, وہ بہت پہلے کہا تھا کسی نے تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سوا کی پری نہ ہو, ہے نا. میں تعلیم کا مخالف نہیں, میں چاہتا ہوں بچیاں پڑھیں, لیکن آج اس وقت سب سے زیادہ نقصان اگر ہماری بیٹیوں کو پہنچا ہے نا تو تعلیم کی بنیاد پہ پہنچا ہے. آپ کہیں گے کون سی تعلیم؟ ایک آزاد تعلیم, ایک ایسی تعلیم جس نے تعلیم کے نام پہ بچیوں کو آن لائن لا کے رکھ دیا. سیدی اعلیٰ حضرت سرکار کو ماننے والے ہم سارے لوگ الحمدللہ. اعلیٰ حضرت سرکار نے بچیوں کو لکھنا سکھانا منع فرمایا تھا. کیوں؟ اس لیے منع فرمایا تھا اگر یہ لکھیں گی, لکھنا سیکھ جائیں گی تو خط و کتابت کر سکتی ہیں. دو باتیں تھی, خط و کتابت کریں گی تو نمبر 1 ان کی تحریر پہ کسی کی نظر پڑے گی. احمد رضا وہ ہے جس نے بچیوں کے کارنامے کا بھی پردہ رکھا ہے. بے شک سمجھنے کی ضرورت ہو. دوسری بات, چوری چھپے بات کرنے کا ایک ذریعہ خط و کتابت ہے, اس لیے منع فرمایا تھا اعلیٰ حضرت نے. میں آج پوچھنا چاہتا ہوں تعلیم کے نام پہ بچیاں روڈ پہ لا کے رکھ دی گئی. آن لائن تعلیم, آن لائن رات کے 3 بجے کون سی آن لائن تعلیم ہو رہی ہے؟ اور جس باپ نے بیٹی کو موبائل لے کے دے دیا اور جب وہ فون اٹھاتا ہے تو ایک ایپلیکیشن میں لوگ ہیں, باپ کی غیرت کیوں مر جاتی ہے؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ لوگ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بے شک ایسا کیا چھپا کے رکھا ہے جو باپ سے بھی پردہ ہے جس چیز کا؟ پوچھا کسی نے نہیں نا, نہیں. ہمیں تو ایک خواب خمار چڑھا تھا نا, ایک خمار چڑھا تھا ہمیں. نہیں بیٹی MBBS بنانی ہے, بیٹی IAS بنانی ہے, IPS بنانی ہے. بناؤ, شوق سے بناؤ, لیکن سنو میں تعلیم کا مخالف نہیں. میں پھر کہوں گا آپ سے تعلیم کا مخالف نہیں, لیکن میں اس کا مخالف ہوں جو علم عزت بیچ کے ملے. ہم ایسے علم کو لات مار دیں گے اس لیے کہ علم بعد میں ہے اور مصطفیٰ کا دیا ہوا کردار اور اخلاق اور عزت پہلے بچانے کا. بے شک, سبحان اللہ, بے شک, بہت خوب. کیوں نہیں پوچھتا ہے کوئی کسی سے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں مطلب ہے کسی کو بھی. بے شک. خدا را میں کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں, اگر کبھی تمہیں کوئی جدید تعلیم کے نام پہ دوپٹہ اتارنے کی بات کہ تو میرا ایک چیلنج ہے. یونان سے پہلے, ایران سے پہلے, ہاں, انگلینڈ, ہالینڈ, تھالینڈ, امریکہ, چین و جاپان سے پہلے تب بھی تو بیٹی تھی نا. پھر ان میں سے کسی نے بیٹی کو عزت کیوں نہیں دی جو آج آزادی کی بات کرتے ہیں؟ اس وقت بیٹیوں کا معیار یہ تھا کہ جینے کا حق نہیں تھا, جینے کا حق نہیں تھا. بیٹیوں کبھی دوپٹہ اترنے لگے تو سمجھ لینا یہ چادر تیری نہیں ہے, یہ چادر محمد عربی کا دیا ہوا تجھے تحفہ ہے. بے شک, یہ یاد رکھنا, یہ چادر نہیں اترنی چاہیے, یہ چادر سر سے نہیں سرکنی چاہیے. اس چادر کو بچا کے رکھنا ہے, بچا کے. لیکن معاف کیجئے, ہم تو مارکیٹ سے کپڑا بھی, اگر کوئی مولوی اپنے بچوں کے لیے کپڑا لینے چلا جائے, مجھ پہ بیتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر عالم کا مزاج ایسا ہی ہوگا. اللہ کا شکر ہے مولوی غریب ہوتا ہے, بے غیرت نہیں ہوتا ہے. بے شک, بے غیرت نہیں ہوتا ہے. مارکیٹ چلے جاؤ, کپڑا دیکھو تو مچھردانی سے ہلکا, کہ یار بھائی ایسا دیتے جس میں آستین بھی پوری ہو. کہا نہیں, آستانی تو نیٹ والی ملیں گی, نیٹ جالی کی آستین ہے. ہم کہتے کوئی ہے کہ نہ, وہ تو تمہیں پھر الگ سے سلوانے پڑیں گے. اب تو یہی دور ہے, یہی چل رہا ہے, اب تو سب یہی لے رہے ہیں, تو مولوی بھی یہی لے. یہ کیوں چلا؟ کیونکہ ہم مولوی, ماسٹر, ڈاکٹر, یہ ڈگریاں ہیں, لیکن سارے محمدی ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بے شک, سارے حضور والے, اس بات سے کسی کو اختلاف ہے؟ بالکل. شریعت جتنی میرے لیے ہے اتنی آپ کے لیے بھی ہے, غیرت جتنی میرے لیے اتنی آپ کے لیے بھی ہے,
حیا جتنی مجھ پر لازم ہے اتنی آپ پر بھی لازم ہے. لیکن آپ آسانی سے گئے, نیٹ والا دوپٹہ لے آئے, لوگوں نے بیچا کہ خرید کے تو لے جا رہے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا پہلا مسلمان جا کے کہتا کیا دکھا رہی ہے, ایسا لباس دکھاؤ جس میں حیا باقی رہے. اور 10 بندے اگر دکاندار سے ایسے کہہ دیتے, کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا, کوئی بغیرتی کا مارکیٹ میں کپڑا تیار کر کے بیچ دیتا. غلطی تو ہم نے کی ہے نا, غلطی ہماری ہے. اور پھر ہم آپ اندازہ لگائیں, جو اس وقت کا سب سے بڑا فیشنیبل کپڑا ہوگا وہ لے کے بچیوں کو لا کے پہناتے. وہ کہتے مولانا پتہ ہمیں 2.5 مہینے سے لڑکی بگڑ گئی, باقی تو بہت ٹھیک تھی, تہجد بھی پڑھتی تھی. بچیاں کبھی 2.5 مہینے میں نہیں بگڑتی ہیں, کبھی 1 سال میں بیٹی نہیں بگڑتی ہے. اس کے بگڑنے میں جو نقصانات کے آپ کو جراثیم ملیں گے یہ ماں کے پیٹ سے ملتے ہیں. غلط کہہ رہے ہیں آپ 2.5 مہینے میں بچی بگڑی ہے, اس لیے کہ آج سائنس اس مقام پہ آ گئی ہے کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو امید والی عورت کو زیادہ سے زیادہ لکھنا چاہیے تاکہ بچہ مائنڈیڈ پیدا ہو, شکین پیدا ہو. یہ آج سائنس کا رقیق ہے, اور 1400 سال سے اسلام نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ جب بچے ماں کے شکم میں تھے, ماں نے قرآن پڑھ پڑھ کے بچوں کی پرورش شکم میں کی تھی, تو کوئی عبد القادر بن کے پیدا ہو رہا ہے, کوئی معین الدین اجمیری پیدا ہو رہا ہے, کوئی خواجہ قطب الدین پیدا ہو رہا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آج بھی اگر ماں پہلے دن سے احتیاط شروع کر دے تو کوئی بیٹی نہیں بگڑے گی. ہر گود کے اندر آج بھی آنے والی بیٹی رابعہ بصریہ بنتی نظر آئے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. سنو اور کان کھول کے سنو, میرے نبی نے فرمایا تھا عورتوں زیادہ سے زیادہ تم رب کی بارگاہ میں صدقہ کیا کرو, کیونکہ میں نے تمہاری تعداد کو زیادہ تر جہنم میں دیکھا ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا تھا, میں نے زیادہ تعداد میں تم لوگوں کو جہنم میں دیکھا ہے. زیادہ سجدے کیا کرو, زیادہ عبادتیں کیا کرو. میری بہن بتا تو سکی, تو نہ تو کنیز فاطمہ زہرا ہے اور تو نہ کہ اس وقت کی رابعہ بصریہ ہے. تیرے قدم تو بتا کدھر جا رہے ہیں, کون سی بخشش کی ضمانت لے کے بیٹھی ہے. جب سروں سے حیا کا دوپٹہ اترتا ہے تب تجھے سیدہ زینب کی یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ جب تیرے سر سے دوپٹہ اتر کے کندھے پہ آتا ہے تجھے حسین کی سکینہ کی یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ مجھے بتا تو سکی میری بیٹی کون سا منہ میدان محشر میں لے کے جائے گی, کس منہ سے سیدوں کا مقابلہ کرے گی؟ اگر سیدہ زینب نے اتنا پوچھ لیا, بتا تو نے صرف بھائی کی سگائی کے نام پہ دوپٹہ اتار دیا تھا, بھائی کی مہندی کے نام پہ تو نے کپڑے اتار دیے تھے, برات کے نام پہ تو ننگی ہو گئی تھی. بتا تو سکی کیا تیرا گھرانہ افضل تھا یا میرا گھرانہ افضل تھا؟ بتا تو سکی تو نے ایک بھائی کی خوشی کے موقع پہ اپنے جسم کو بے پردہ کیا تھا, ایک میں تھی جس کے سامنے بھائی کی لاش بھی تھی, بھتیجوں کے جنازے بھی تھے, جس کے سامنے سگے بیٹوں کے ٹکڑے پڑے تھے. لیکن تاریخ نے سب کچھ لکھا, ہمیں پیاسا بھی لکھا گیا, ہمیں بھوکا بھی لکھا گیا, ہمیں مجبور بھی لکھا گیا, ہمیں پردیسی بھی لکھا گیا. لیکن آج تک کسی قلم نے یہ نہ لکھا کہ نبی کے گھر والے بے غیرت تھے, ایسی حیا والے تھے. وہ کہیں گی ہم نے 72 سر تو دیے تھے لیکن نبی کی شریعت میں آنچ نہیں آنے دی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, کردار اہل بیت, کردار اہل بیت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں نوجوانوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں یا مرتد نہ بھی ہو رہی ہیں تو باپ کے منہ پہ کالک پوت کے جا رہی ہیں. بے شک اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. اس کی وجہ جانتے ہو؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جب برات کا استقبال بے غیرت لڑکیوں سے کرائیں گے تو پھر نہ تیرے گھر کی عزت بچے گی نہ میرے گھر کی عزت بچے گی. جب مہندی کے نام پہ فنکشن کے طور پہ 8-10 نوجوان لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے ہنسی اور مستی کریں گے تو نہ تیری بیٹی بچے گی نہ میری بیٹی بچے گی. اور ہم بڑے لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں. نکلیں ان چیزوں سے. ہر بندے کو اپنے کردار کے اندر امام علی مقام کی نسل کا کردار چمکتا ہوا رکھنا ہوگا. دل تو کا حضرت 1 سال میں 7 لاکھ بچیاں کھوئی ہیں ہم نے, 7 لاکھ بیٹیاں مرتد ہوئی ہیں. جان رہے ہو آپ
ایک بچی کو مسلمان بنا لے بندہ تو 7 پشتوں تک گیت گاتے کہ ہمارے باپ کے ہاتھ پہ فلاں نے کلمہ پڑا تھا. ہمیں مر جانا چاہیے. ہم نے 7 لاکھ بچیاں کھو دی ہیں اپنی, اور پھر بھی ہاں ہم سے بڑا حاجی جی بھی کوئی نہیں, ہم سے بڑا نمازی بھی کوئی نہیں, ہم سے بڑا جنتی بھی کوئی نہیں. کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے؟ 7 لاکھ بیٹیاں کھو چکے ہیں ہم, اور مچھر بھی کاٹ لے تو ذمہ دار مولوی ہوتا ہے. کہ ایک بھیڑیا کہہ رہا تھا 16ویں صدی کے تو مولوی سے اللہ بچا دے. کتاب بھی ایسی لاتا نکال کے جو بھیڑیے نے لکھی تھی. بدلو یار, کچھ ہوش کے ناخن لیں, ہم کچھ ہوش کے ناخن لیں. میں کس سے رونا رونا جاؤں؟ کون سننے والا ہے؟ ہمارا ایک اصول ہے, مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. ایک اصول ہے اپنا بس. میں کوئی بہت بڑا علامہ فہامہ نہیں, حضور کے دین کا خادم ہوں. ڈیوٹی لگتی ہے کرتا ہوں بات اپنی, اور میں کبھی مذاق کے طور پہ, کبھی واہ واہ کے لیے نہیں, اور یہ کبھی نہیں میری مرضی رہتی کہ جھنڈے گڑنے چاہیے. میں تو کہتا ہوں جب تک زبان رکھے ان کے دین کے لیے بولتی رہنی چاہیے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ سے کروں نوکری کرانا ہے آپ کو بیٹیوں سے, آپ ان کی کمائی کھانا چاہتے ہیں؟ آپ خود ٹھلوے بیٹھ کر کے بچیوں کی کمائی پہ بدماشی کرنا چاہتے ہو؟ کیوں پر ڈگری گلا رہے ہو بچیوں کو؟ ہمارے علاقے بھوجپور تھانے کے سائٹ کی ایک بچی دہلی پولیس کے اندر تھی. کیا کیا اس بچی کے ساتھ؟ کیا ہوا اس بچی کے ساتھ؟ جانتے ہو, جب لاش اس کی آئی تھی نا, تو کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا جسے چاقوؤں سے اس میں گھونپا نہ گیا. ایسے ظالموں کے حوالے کرو گے بچیوں کو تم؟ بڑے فخر سے کہتا فلاں کی اسسٹنٹ ہے. لعنت ہو ایسی کمائی پہ. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, جس بچی کو گھر کے 4 لوگوں کا کھانا بنانا بوجھ لگتا ہے, وہ فلائٹ کے اندر 350 لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے نہیں تھکتی. کس تعلیم کی آپ بات کرتے ہو؟ جس سے باپ سے بات کرتے ہوئے, سسر سے بات کرتے ہوئے پیار سے جس کی زبان ٹوٹتی ہو, وہ فلائٹ میں بیٹھے بیٹھے ایک عیاش سے مسکرا کے بات کرتی ہے. یہ اس کی مجبوری ہے. ایسی نوکریاں کرائیں گے ہم؟ نہیں. ہمیں بیٹیاں نوکر پیشہ نہیں بنانی ہیں, ہمیں بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنانی ہیں. اس کے پیچھے بھی ذمہ داری ہماری قوم کی ہے. وہ بھی بات رکھ دوں میں آج. برا تو نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ لگ بھی رہا ہو تو فرق نہیں پڑتا ہے. میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہاں جی, بات کڑوی ہونی ہے. میرے پاس فری کی جنت نہیں ہے. جس کے پاس ہو وہ بانٹ لے گا. میں چاہتا ہوں کہ جب یہ کرسی دی ہے, نصیب سے دی ہے اللہ نے, یہ بیٹھنے کی جو جگہ اللہ نے دی ہے قسمت سے دی ہے, اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. 70 سالوں میں ہم نے مزاروں کے گنبد کے علاوہ کچھ نہیں بنایا ہے. ہاں, ایک بار پیر صاحب نے کہہ دیا سنگ مرمر لگنا ہے تو مرید اوندھے منہ گر گئے. ضرور بنے گا سنگ مرمر, لگے گا. میں تو کھل کے کہتا ہوں اگر مزار والا اللہ والا ہے تو تیرے سنگ مرمر کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہے. ابھی پیچھے ایک امام کی قبر کھلی ہے, تقریباً 40 سال کے بعد وہ قبر کھلی. اس امام کا چہرہ آج بھی ایسا تھا جیسے دفن کیا گیا تھا. تو رب بچانے پہ آتا تو تیرے پتھر کی ضرورت نہیں, اور وہ سرما بنانے پہ آ جائے نا تو جتنا چاہے سنگ مرمر لگا لے, جتنا چاہے پتھر لگا لے, اور جتنے چاہے چادریں بچھا لے اوپر, اندر اس چادر کا اثر ہونے والا کچھ نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کام کی جگہ پیسہ لگائیں. کہاں لگائیں؟ کام کی جگہ پیسہ لگائیں. کام کی جگہ کیا ہوگی؟ یہ جو آج تعلیم کے لیے ہماری بیٹیاں دوسروں کی محتاج ہے نا, اس محتاج پن کو ختم کر کے ہمیں اپنے ادارے ایسے کھڑے کرنے ہوں گے کہ جہاں پہ بیٹیوں کی تعلیم بھی برابر ہوتی رہے اور ان کی عزت کی حفاظت بھی ہوتی رہے. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. بھی میں بیٹھا تھا حضرت کے مدرسے میں, طبیعت باغ باغ ہو گئی, طبیعت باغ باغ ہو گئی. جب تک ایسی قوم کھڑی ہے نا کہ جو اپنے کچے گاؤں کے اندر پکے مدرسے بنا لے گی, لوگ 1000 بلڈوزر لے کے گھومتے رہیں, قال اللہ اور قال رسول کی آواز ہر بستی سے قیامت تک آتی رہے. بے شک بے شک. خدا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے, میں تھوڑی سی آگے بڑھ کے بات کہہ لوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں,
بچیوں کی تعلیم کا انتظام کریں. میں نے کہا اگر یہ بچیاں جو آج ڈگری ہولڈر ہونے کے لیے مجبور ہیں اس کے بھی ذمہ دار ہوں. آپ کہیں گے کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ جب رشتہ کرنے جاتے ہیں نا بہت تیزی سے جب رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو لڑکے والے جا کے پوچھتے ہیں بیٹی نے کیا پڑھا آپ کے؟ تو باپ اگر غیرت والا ہوتا کہتا ہماری بیٹی نے قرآن پڑھا ہے. ایسے کہتا قرآن پڑھا میری بیٹی نے. وہ پھر باپ کہتا اور میلاد بھی پڑھی ہے. میلاد مصطفیٰ کتاب آتی ہے نا. ہماری قوم کو فخر ہے حضور کی ولادت کے تذکرے پڑھ لے, ہم اسے بھی غلامی کی ایک ڈگری مانا کرتے ہیں. بچی کی ماں کہتی ہے ہماری بیٹی نے میلاد بھی پڑھی ہے. جب کہتے ہیں میلاد بھی پڑھی ہے کہتے اور ابھی اس کے بعد غریب چپ ہو جاتا ہے. پھر سامنے سے بندہ کہتا بس یہی پڑھا ہے. جب بس کہہ کر کے لوگ اٹھتے ہیں نا کھا پی کے ناک تک اور کہتے ہیں بات سب ٹھیک تھی, بس ہمارے لڑکے کا فون آیا تھا دبئی سے, اس نے کہا تھا لڑکی کم سے کم BA پاس ہونی چاہیے. جب یہ کہہ کے لوگ اٹھتے ہیں نا تو پھر غریب بھی سوچتا ہے بیٹی کو BA اس لیے ضرور کرا لوں تاکہ کوئی میری بیٹی کے رشتے کو ٹھکرا کے نہ جائے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم ایک نیک بہو ڈھونڈنے کے بجائے ڈگری ہولڈر عورت تلاش کر رہے ہیں. ڈگری ہولڈر ڈھونڈ رہے ہیں. یار جس نے قرآن پڑھا لیا اس نے بہت کچھ پڑھا لیا. تو آپ مجبور نہ کریں کسی بھی باپ کو کہ تیری بیٹی BA پاس نہیں ہے تو پڑھائی تیری مکمل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. بدلیں اپنے رویے. پڑھائیں بیٹیوں کو لیکن اس وقت تک پڑھائیں جب تک ان کی عزت محفوظ رہ سکے. ورنہ آپ کی بیٹی اگر ناک کٹوا کے MBBS کی ڈگری لے کے یا BUMS کی ڈگری MDA بن کے لوٹی بھی تو کیا فائدہ ایسی ڈگری سے؟ وہ ڈگری قبر میں جانے والی نہیں ہے. قبر میں جانے والی نہیں ہے. اور بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا خدا را تیرا کتنا بھی بڑا مجنوں کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا عاشق کیوں نہ ہو, تجھے جتنا بڑا جھانسا دے بھروسہ مت کرنا. اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی تجھے پیار کر سکتا ہے نا تو وہ صرف تیرا باپ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ ہر بیٹی کو میرا پیغام ہے اور چیلنج ہے. ہر بیٹی کو جتنی عزت اور جتنا پیار تجھے تیرا باپ دے سکتا ہے اتنا کوئی دے ہی نہیں سکتا. نہیں دے سکتا. میں جانتا ہوں جب طلاق ہو جاتی ہے نا تو سگے بھائیوں کو بہن بوجھ لگنے لگتی ہے, لیکن 90 سال کے باپ کو وہ بیٹی پھر بھی بوجھ نہیں لگتی ہے. جو بیٹیاں باپ کا منہ کالا کر کے غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں یا بھاگ کر کے کسی کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں اور پھر 8 دن کے بعد آتی ہیں خاندان والے رشتے اور دروازے بند کر دیتے ہیں, لیکن باپ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوتا ہے. جانتے ہو کیوں؟ وہ اتنی آسانی سے تیری ایک غلطی پہ تجھے بھول نہیں سکتا, کیونکہ اس کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ جب تو دنیا میں آئی تھی نا تیری آنے کی خبر آئی تو دادی نے دروازہ بند کر لیا تھا, دادا بستر پہ بیٹھ گیا تھا, چچا نے مٹھائی کی دکان پہ فون کر دیا تھا اب کوئی ضرورت نہیں ہے بیچ لے اپنا میٹھا, اب ہمیں میٹھا نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا بیٹی آئی ہے. ہم تو بیٹا سوچ رکھے تھے جب دنیا منہ موڑتی ہے اس وقت میں اسی باپ نے آگے بڑھ کر کے تجھے گودی میں اٹھا کے بیٹی سینے سے لگایا تھا اور اسی نے کہا تھا دنیا والوں یہ تمہارے لیے بوجھ ہو سکتی ہے لیکن میرے لیے خدا کا تحفہ بن کے آئی ہے, میں اسے سینے سے لگا کے پالوں گا. اے میری بیٹی تو جس باپ کے چہرے پہ کالی پوت رکھی ہے, تو جس کے ساتھ کھلواڑ کر رکھی ہے, تو جس کا اعتماد توڑ رکھی ہے, تو جس کے وشواس کے ساتھ کھیل رکھی ہے, کیا تجھے پتا ہے اس نے کس طرح سے تجھے پالا ہے؟ جب دنیا کہتی تھی فلاں کے پاس 3 بیٹیاں ہیں ایک بھی بیٹا نہیں ہے, اس کے گھر کا چراغ کون جلائے گا, اس کی نسل کو آگے کون بڑھائے گا, تب یہی باپ تجھے کندھے پہ اٹھا کے کہتا تھا غور سے دیکھو یہ تمہیں بیٹی دکھتی ہوگی لیکن مجھے میرا بیٹا دکھتا ہے, تمہیں یہ لگتی ہوگی بوجھ ہے مگر مجھے میری وارث لگتی ہے. یہ تجھے کندھوں پہ لے کے پھرا, یہ تجھے سینے سے لگا کے رکھا, دنیا تجھے بوجھ کہتی رکھی لیکن باپ تجھے جگر کا ٹکڑا کہتا رکھا. اے میری بیٹی کبھی بھی باپ کے خلاف قدم نہ اٹھانا, کبھی بھی اس کی عزت کے ساتھ نہ کھیلنا. خدا کے واسطے میں تجھے یہ واسطے دے کر کے کہتا ہوں اگر بڑے سے بڑا عاشق بھی تجھے بہکانے کی کوشش کرے تو باپ کی ٹوٹی جوتی دیکھ لینا, اس کے پھٹے کپڑے دیکھ لینا, کہ تجھے بتائیں گے کہ اس نے کپڑوں پہ پابند لگایا
गया लेकिन कभी तेरे दुपट्टे को मैला नहीं होने दिया। इसने टूटी जूतियां पहनी लेकिन गरीब होने के बावजूद तुझे अमीर के दरवाजे पे भेज करके तुझसे कपड़े नहीं धुलवाए। ये सोचता रहा ये बेटी है लेकिन शहजादी है मेरी, तुझे खुदा का वास्ता मैं देख कहता हूं कभी कदम ना उठाना, कभी बाप की इज्जत से न खेलना। खुदा की कसम अगर तनख्वाह रह जाएगी यहां बाप काम आएगा, कयामत में मदीने वाला रसूल पाक काम आए। एक एक बेटी से ये पैगाम पहुंचा दो। और आखिरी बात करने लगा, खुदारा इस्लाम ने जो एहसान किया बेटियों पे, ये पूरी जिंदगी अगर नकाब में लिपट के रहे तब भी उस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। हुजूर बैठे हुए, एक नौजवान गुजर के जा रहा है। जवान इतना हसीन है कि हुजूर ने देखा तो हुजूर को रहम आ गया। आक़ा करीम की झोली फैल गई, अल्लाह ये इतना हसीन है, ये जहन्नम में गया तो मालिक बड़ी तकलीफ होगी। अल्लाह इतना खूबसूरत है, इसे मेरे दामन में जगह दे दे। हुजूर ये दुआ फरमा रहे गए। अभी थोड़ा सा वक्त गुजरा है, दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई कौन है? तो बाहर से आवाज आती है मैं दाहिया कल्बी हूं। क्यों आए हो? आपसे मिलना है। दरवाजा खुला, अंदर आए दाहिया कल्बी, और जैसी आए ना हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उनकी तरफ फेंकी, फरमाया बिछा के बैठ जाओ, जगह तंग थी। दाहिया कल्बी ने बजाय बिछाने के चादर उठा के सीने से लगाई। ईमान नहीं लाए अभी, लेकिन चादर उठा के सीने से लगाई। हुजूर फरमाते क्या हुआ? कहते महबूब ये पैरों के लिए नहीं, ये तो सर पे रखने के लिए है। हुजूर की बारगाह में आ गए, बैठ गए आके। आका फरमाते कहो दाहिया कैसे आए हो? ये तो हो ही नहीं सकता है हुजूर के हाथ उठे और खाली रह जाए, हो ही नहीं सकता। हुजूर ने जो मांगा रब ने दे दिया, इसलिए कि जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बने दो जहां। नाराज होकर बैठे सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? ना बोलो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कह के जाऊंगा। और मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि कब्र तक मेरी बातें तुम्हें करवटें दिलाती रहे। मैं चापलूसी करके दलाली करके पैसा रोल के जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोलूं कि आखिरी सांस तक बात याद रहनी चाहिए, आखिरी सांस तक। तवज्जो है सारे लोगों की? दाहिया कल्बी आ गए। हुजूर फरमाते कहो क्या हाल है? कहते अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो बख्शा जाऊंगा। हुजूर मुस्कुरा के कहते जो यहां आ गया फिर उसे बख्शिश की फिक्र क्या करनी, आ गए हो ना तो फिर समझो काम हो गया है। कहते हुजूर मैं तौबा तो कर लूं लेकिन कुछ गुनाह बहुत बड़े। आका फरमाते कितने भी बड़ा गुनाह अल्लाह करीम है। ये हुजूर देखे रब की तरफ बंदों को कैसे मोड़ रहे, कैसे लेके जा रहे हैं रब की बारगाह में। कहते गुनाह कितना भी बड़ा हो रब तो करीम है ना। वो फिर रोए जा रहे हैं। हुजूर फरमाते अब क्या बात है? हुजूर ये गुनाह इतना बड़ा है कि मैं आज तक सो नहीं पा रहा हूं। हुजूर फरमाते कौन सा गुनाह? सुने और जाके बेटियों तक की बात पहुंचाए। दाहिया कल भी कहते हुजूर मुझे जाना था परदेस तिजारत के काम से, बीवी उम्मीद से थी, जाते जाते मैं कह गया बेटी हो ना गला दबा के मार देना, वो बेटा हो तो संभाल के पालना। कहते मैं चला गया और जब वापस आया ना 5 साल बीते, दरवाजे पे दस्तक दी। एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला, मुझसे कहने लगी तू कौन है? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं। उसने दौड़ के मेरे कदम पकड़ ली। मैंने कहा तू हट, तू कौन है? बच्ची कहने लगी अगर तू मालिक इस घर का है तो मैं तेरी बेटी हूं। कहते बच्ची ये कह के हुजूर लिपट गई मुझसे। मैं बीवी की तरफ गुस्से में देखा क्या है ये कौन है? कहने लगी ये तेरी मेरी बेटी है। कहा मैंने गुस्से में कहा मैंने कहा नहीं था मार देना। रो के कहने लगी माँ हूं ना, नहीं मार सकती ना बेटी को। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। अल्लाह 8 नहीं 9 बेटियां भी दे दे तो कभी माँ के पेशानी पे कोई लकीर नहीं बनती। आज भी कुछ इसमें तय्यूस किस्म के लोग हैं, अगर बेटी पैदा हो जाए तो चेहरे कुत्तों से बुरे कर लेते हैं। और कई बेटियों को इसलिए तलाक हो गई कि लगातार
4 बच्चियों को उन्होंने जन्म दिया। मेरा चैलेंज उन बेगैरतों को जो किसी की बेटी को इसलिए छोड़ देते हैं कि उसके शिकम से सिर्फ बेटियां पैदा हुई हैं, तो मैं कहता हूं सबसे पहले जहर तू खा, इसलिए कि बेटी की पैदाइश का जिम्मेदार तू है, किसी की बेटी नहीं। मैं इससे ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, मिंबर रसूल है, इसका भी लिहाज और अदब लाजिम है। जिम्मेदार शौहर होता फांसी क्यों नहीं लगा लेता? क्यों किसी की बेटी को तलाक दे करके उसको जीते जी मुर्दा लाश की तरह छोड़ दिया करते हो? आज भी ऐसे लोग हैं, वो कहते ये मां हूं ना मैं, इसलिए ना मेरा मन नहीं माना। कैसे मार देती, कैसे मार देती? कहते हुजूर फिर मैंने क्या किया, मैं बीवी से कहने लगा चल तैयार कर, दोस्त के यहां जाना है। कहा बीवी मुझे जानती थी, मेरी आदत को जानती थी, समझ गई, उसने तैयारी कराई। तैयारी करा के बच्ची को नहलाया धुलाया और बच्ची को सजाया। बच्ची प्यार से पूछ रही अम्मी आज इतनी बड़ी तैयारी कैसे? कहते कि मेरी बीवी की आंख में आंसू आए, उसने आखिरी बार बेटी को चूमा और चूम के जब मेरे हाथ में उंगली थमाई ना, मेरी बीवी की चीख निकल गई और बच्ची मेरी कहने लगी अब्बा किधर जाना है? कहा दोस्त के यहाँ जाना है। कहते कि हुजूर मैं खड्डा खोदने का जो कस्सी या फावड़ा था पहले रखाया था, हुजूर मैं बच्ची को लेके चला ना, तो बच्ची मेरी उंगली पकड़ के दौड़ के जाती, कह रही थी अब्बा किधर जा रहे हैं? कहा दोस्त के दावत है। कहा कितनी दूर है? कहा हुजूर मेरी बच्ची मुझसे कह रही कितनी दूर है? मेरे माथे का पसीना देख के कहने लगी अब्बा लौट चल, तेरा पसीना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब्बा मैं ऐसी दावत नहीं कहानी है। दाहिया कल भी ये कहते कहते रोने लग गए और जब रोए ना, रोते रोते ना हुजूर आके करीम के चेहरे की तरफ देखा, इधर दाहिया रो रहे हैं उधर मुस्तफ़ा रो रहे हैं, इतना सरकार रो रहे हैं कि मेरे आका की दाढ़ी मुबारक भीग जा रही है। आका फरमाते हैं दाहिया फिर क्या हुआ? कहते सरकार में बच्ची की उंगली पकड़ के लेके चला, बच्ची मुझसे कहती थी अब्बा 5 साल हो गए तेरी राह तकती रखी। जब बच्चे अपने बाप की गोद में चढ़ते थे मैं देख के कहती थी एक दिन मेरा बाप आएगा, मैं उसके कंधे पे बैठा करूंगी, उसके साथ खेलूंगी। का आज आया है अब्बा, अब्बा जी मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। कहते हैं सरकार में बेटी को लेके उस मकाम तक आया जहां मैंने इंतजाम किया था, मैंने दाएं देखा बाएं देखा ताकि इस बच्ची की चीख कोई सुन के इसकी मदद के लिए ना आ सके। कहते हैं इसे जंगल में जाकर के मैंने बच्ची को बैठाया और खुद गड्ढा खोदना शुरू किया। कहते हैं सरकार क्या बताऊं, जब गड्ढा खोद रहा था मेरी बच्ची आती थी और अपने दामन से मेरा पसीना साफ करती थी। सरकार से कहते जा रहे हैं, आका करीम सुन रखे हैं, कहते हैं सरकार फिर वो वक्त भी आया मेरी बच्ची ने मुझसे कहा था अब्बा लाभ गड्ढा मैं खोद देता हूँ, मैं खोद देता हूँ, मैं खोद देती हूँ। बच्ची ने ये कह करके गड्ढा खोदना शुरू किया। कहते हैं सरकार जब बेटी गड्ढा खोद रही थी मुस्कुरा के मुझे देखती थी, कहती तू आराम कर तेरा काम मैं करूंगी। कहते हैं सरकार उस बच्ची का प्यार आज भी याद आता है। आका क्या बताऊं उसके लहजे में बला का प्यार था, जब मुस्कुराती थी तो दिल की कलियां खिल जा रही थी। सरकार बच्ची मेरे करीब आई, फिर मैंने गड्ढा खोद करके जब गड्ढा तैयार किया मैंने बेटी को गड्ढे में धकेल दिया। जब बच्ची को धकेला मेरी बेटी कह रही थी अब्बा ये क्या कर रहे हो? कहा सरकार में बेटी को कुछ ना कह सका, मैंने धीरे धीरे मिट्टी डालना शुरू की है। मेरी बच्ची ने कहा था क्या ये सिला दे रहे हो? मुझे तेरे माथे का पसीना गवारा ना था और तू मुझे मिट्टी में डाल के जाना चाहता है। अब्बा बता मेरा कसूर क्या है? क्या यही खता है कि मैं तेरी बेटी हूँ? कहते सरकार मेरी बेटी रोती जाती थी लेकिन मैं इतना जालिम था कि मुझे तरस नहीं आ रहा था। सरकार आपको क्या बताऊं, मेरी बेटी मेरा चेहरा देख के कह रही है अब्बा बता तो सही ये क्या बात है? अगर मैं तुझे बोझ लग रही हूं तो चल आज के बाद तेरे घर के अलावा दुनिया के किसी कोने में भी रह लूंगी, अब्बा मुझे जान से ना मारना। अगर तुझे ये लगता है मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी तो सुन मैं फाके से जिंदगी गुजारूंगी, कभी तेरी कमाई का सवाल ना करूंगी। अब्बा गलती हो गई, मैं खिलौनों का सवाल कर बैठी, मुझसे खता हो गई, मैं तुझसे रिश्ते का हक मांग बैठी हूँ, अब्बा मुझे माफ कर दे। देख मेरी माँ को घर पर इंतजार होगा। कहते हैं सरकार मेरी बच्ची ये कहती जा रही है, मैं मिट्टी डालता जा रहा था। कहते सरकार जब मिट्टी सीने तक आ गई उसने इशारा करके कहा ठहर ठहर, अगर दफन ही करना है तो थोड़ा सा काम मेरा भी करता चला जा। कहते हैं सरकार मैंने बच्ची से कहा क्या काम है? उसके हाथों में माँ ने जो सोने के कंगन पहनाए थे उसने निकाल के मेरे हाथ की तरफ फेंके और उसके बालों के अंदर जो जेवर लगा था
وہ کھول کر کے مجھے دیا کہ میں تو نہ جا سکوں گی، یہ میری نشانی میری ماں تک پہنچا دینا۔ بڑی محبت سے اس نے مجھے پہنائی تھی۔ کہتے سرکار جب بچی کا یہ لہجہ اور یہ تیور میں نے دیکھا کہ آقا مجھے لگا میرے سینے میں محبت اب اٹھنے والی ہے۔ کہتے میں نے جلدی جلدی مٹی ڈالی ہے، پڑھتے پڑھتے مٹی جب سینے تک آ گئی ہے، بچی نے کہا تھا ابا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں میں جانتی ہوں تو مجھے قتل کرے گا، اے بات تیری مرضی ہے جان سے مار دے کیونکہ میں تیری بیٹی ہوں، لیکن ایک سوال کا حق تو میرا بھی بنتا ہے، ابا مارنے سے پہلے اتنا بتا دے تیری بیٹی کا قصور کیا ہے؟ کیا میں تجھے اچھی نہیں لگی ہوں؟ کیا تجھے میرا لہجہ پسند نہیں آیا ہے؟ اگر مارنا کی چاہتا ہے تو میرے خطا میری خطا اور میرا قصور بتا جا۔ حضرت داہیہ یہ کہتے کہتے رونے لگ جاتے ہیں۔ کہتے سرکار میں نے مٹی ڈالی، پھر بچی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ کہنا چاہ رہی تھی، میں نے پیچھے سے کان لگا کے سنا، دیکھو میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے۔ کہتے سرکار میری بچی کہہ رہی تھی اے میرے مالک سنا کہ کوئی ایسا بھی آئے گا جو بیٹیوں کی زندگی بچائے گا، اے میرے پروردگار یا تو بیٹیوں کو زندگی نہ دے اور اگر زندگی دے رہا ہے تو جینے کا حق بھی دے دے۔ میرے مالک بتا تو سکی کب تک بیٹیاں ماری جاتی رہیں گی، اور اگر بیٹیوں کو حیات دی ہے اللہ پھر اسے بھی بھیج دے جسے تو نے بیٹیوں کو بچانے کا وعدہ دے کے بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بات بچی نے کہی ہے۔ کہتے سرکار میں تڑپ گیا، میں کانپ گیا، مجھے لگا کہیں زمین پھٹ نہ جائے آسمان گر نہ جائے، میں نے بھاری پتھر اٹھایا ہے اور اٹھا کے بچی کے سر پہ دے مارا ہے، سرکار خون کا فوارہ پھوٹا میرے کپڑوں پہ آ کے گرا کے آقا آج بھی سوتا ہوں تو میری بچی میرے خواب میں آ کے کہتی ہے ابا پتا میرا قصور کیا تھا؟ میرے نبی نے اسی محفل میں روتے روتے اعلان کیا تھا او لوگوں جس کو خدا 3 بیٹیاں دے وہ پال پوس کے بڑا کر دے، اس کو جنت کی ضمانت محمد ابن عبداللہ یہاں بیٹھے بیٹھے دے رہا ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ او بھائی حضرت داہیہ کلبی نے حضور کلمہ پڑھ لوں گناہ بخش دیے جائیں گے، حضور نے کلمہ پڑھایا، جبریل آگے محبوب کہہ دو جو پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے پھر وہ گناہ اس کو کبھی دکھائے نہیں جائیں گے۔ ہاں نوجوانوں جو غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم نے بہن بیٹیوں کو بے پردہ رکھا، اس کا حساب بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس کا حساب۔ خالی یہی حساب نہیں دینا تو نے کیا کیا، یہ بھی حساب دینا کہ تیری موجودگی میں تیرے گھر میں کیا ہوتا رہا، تو زندہ تھا تیری بیٹی کس طرح چلتی تھی، تو زندہ تھا تیری بہن کس طرح رہتی تھی، تو سر پہ سایہ بن کے رہتا تھا، تیری بیوی کی حیا کدھر تھی، یہ تم سے اور مجھ سے سبھی سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے پردے کو لازم کر دو۔ اور میں نے سرکار رئیس الاتقیاء سید اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ العالی سے کہا حضور اب تعلیم یافتہ بھی چلی گئی غیروں کے ساتھ، ان پڑھ بھی جا رہی ہیں، اب تو سارے ہماری دماغی دلائل فیل ہو گئے، کیسے بچیں گی بیٹیاں؟ انہوں نے ایک بات کہی تھی مولوی صاحب، بات تعلیم کی نہیں ہے، بات ڈگری کی نہیں ہے، اگر نسل بچانی ہے تو ان کے سینے میں عشق رسول اتارنا پڑے گا۔ اگر عشق رسول نہیں ہوگا سینے میں تو آپ جتنی چاہیں تعلیم دے دیں، بچیوں کی حیا پر پہرے نہیں لگائے جا سکتے ہیں۔ میں ہر غیرت مند بھائی سے کہوں گا خدا را بیٹیوں کو پردے کو ان پہ لازم کر دو، ان سے کہو بیٹی کوئی بات نہیں ہے، دنیا فیشن کر رہی ہے نا، دنیا کپڑے اتار کے اب تو اللہ معاف کرے اب تو ریلیں بنا رہی ہیں مسلمان بچیاں، نام خدیجہ، نام فاطمہ، نام زہرا، نام زینب، نام کلثوم، ننگی ہو کے میڈیا پہ آ گئی اور ہماری قوم کے جوان انہیں لائک کر رہے ہیں، اور باپ کہہ رہا بڑا کرم ہے اللہ کا، بیٹی کے 2.5 لاکھ فالوور ہیں، مر کے دے ایک فالوور جنازے میں نہیں آنے والا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سوشل میڈیا کا کوئی وجود نہیں ہے، اگر اس پہ کوئی اتراتا تو بے وقوف اور گدھا ہے وہ، حقیقت وہ ہے جو زمین پہ ہے، وہ سچائی ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں 2.5 کروڑ اگر فالوور بھی سوشل میڈیا پہ ہو جائیں نا تو ان سے 2.5 وہ بچے بہتر ہیں جنہیں زمین پہ رہ کر کے رب کا قرآن سکھا دیا جائے، وہ 2.5 کروڑ سے 2.5 بچے بہتر ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ ہماری بچی آ گئی، بیٹیوں کو جا کے کہو سن بیٹی مرنا ہے، مرنا ہے، موت آتی ہے نا، قبریں ہوتی ہیں یہاں پہ، قبرستان بھی ہے نا بھائی، ہے تو بولے ذرا، ناراض تو نہیں ہے نا، جو بولے گا وہ جلدی ایسا نہیں کہ ابھی مر جائے گا، قبرستان پوچھ رہا ہوں آپ سے، قبرستان دیکھیں، پھر جنازوں کے ساتھ بھی ہم لوگ جاتے ہیں، اللہ ان کمیٹی والوں کو سلامت رکھے۔ حضرت یہ نوجوان جو ہے نا کوئی کہیں کماتا ہے، کوئی کتنی محنت سے کما کر کے چھوٹی چھوٹی رقم اکٹھا کر کے ایک محفل ایسی سجاتے ہیں جس میں قوم تک حضور کا دین پہنچ جاتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں، جی جلسوں سے کیا فائدہ،
تقریروں سے کیا فائدہ؟ سن، فرمایا گیا تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ تقریر، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے میں نے تبلیغ دین کی، لیکن جتنا کام دین کا میں نے تقریر سے کیا کہ اتنا تدریس اور تحریر سے نہیں کیا۔ سرکار غوث پاک فرماتے، اور سرکار غوث پاک نے فرمایا جس کی گفتگو میں جتنا زیادہ اثر ہوگا سمجھ لینا اس پر اتنا کی میرا فیض زیادہ ہوگا۔ تو یہ جو علماء آتے ہیں نا، یہ خوش نصیبی ہے، اتنے تو کسی میت میں بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ ہاں بہت غور سے میری بات سنیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہوتی ہے بچیوں کے بھی جنازے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا جب بچیوں کے جنازے ہوتے ہیں تو ایک کپڑا لگایا جاتا ہے، اس سے قبر کے ہے نا، کپڑا لگا دیا جاتا ہے۔ جب بچی کو کسی بھی عورت کو قبر میں اتارا جاتا ہے کپڑا لگایا جاتا ہے۔ ایک اعلان اور ہوتا ہے، غیر محرم کوئی اس کا منہ نہ دیکھے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ہونا چاہیے۔ پردہ لگتا ہے قبر پہ، لگنا چاہیے، کبھی تو لگے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جب زندہ تھی تب یہ حیا کہاں مر گئی تھی جو مرنے کے بعد اب آئی ہے؟ اب بھائی کپڑا پکڑ کے کھڑا ہے، یہاں پہ خاندان والے لوگ پیچھے ہٹ جائیں، فلاں پیچھے ہٹ جائے۔ بھائی تو کل مردہ تھا جو آج زندہ ہوا ہے؟ جب تیری بیٹی بنا دوپٹے کے کسی ولیمے کسی شادی میں جا رہی تھی تب تیری زبان پہ فالش تھا، تب نہیں کہا کہ بیٹی پردہ کر لے؟ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر لوگ پردہ ڈالیں تم خود سے پردے کے عادی بن جاؤ، خود سے حیا والے بن جاؤ۔ فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارا ظاہر بھی اسلام والا ہو، ہمارا باطن بھی اسلام والا ہو۔ جیسے محفل میں ہم مسلمان بن کے بیٹھے ہیں، ایسے ہی گھروں کے اندر بھی ہم مسلمان نظر آنے چاہیے۔ آئیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شادیوں کو بے پردگی سے دور رکھیں، اس انداز میں نکاح ہونے چاہیے کہ دیکھنے والا پہچان لے کسی بغیرت قوم کی شادی نہیں، محمد عربی کے غلام کو دولہا بنایا جا رہا ہے۔ ہاں بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات،